ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ مجھے ہے حکم اذان جس کی رائٹر ہے مریم۔ یہ اس کی چوتھی قسط ہے، تو چلیے آئیے اس قسط کو شروع کرتے ہیں۔ اجنبی منزل کی جانب غیر شناسہ راستے لیے جا رہے تھے اور اس کا دل و دماغ جیسے خدشات اور واہمات کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ پا لینے کے خمار پر تو پہلے ہی بہت کچھ کھو دینے کا ملال تھا، اب رد ہو جانے اور ناپسندیدگی کے حوالے سے خدشات تھے جو لمحہ بلمحہ دل اسے ہراس میں مبتلا کر رہے تھے۔ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی، تب وہ بھی جیسے اپنے خیالوں سے چونک کر باہر آئی۔ شرجیل اتر کر ڈگی سے سامان نکلوا رہا تھا۔ اس نے نگاہ بھر کے اسی وسیع و عریض شاندار بلڈنگ کو دیکھا جو روشنیوں سے رات کے اس سمے جگمگاتی ہوئی آس پاس کے تمام گھروں میں بے حد نمایاں لگ رہی تھی۔ سیاہ آئینی گیٹ پر باوردی ملازم گن تھامے الرٹ نظر آتا تھا۔ باؤنڈری وال کے پار پورٹیکو اور لان تک اس کی نظر گئی اور پھر تھکے ماندے انداز میں پلٹ آئی۔ آؤ نا ایمی، سامان واچ مین سلام کرنے کے بعد شرجیل سے لے چکا تھا۔ تب وہ ایمان کی سمت متوجہ ہوا جو صرف گمسم نہیں بے حد کنفیوز بھی نظر آ رہی تھی۔ سب ٹھیک تو رہے گا نا شرجیل؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے شرجیل کا ہاتھ پکڑا تو اس کی گرفت کی شدت میں خوف کا احساس بول رہا تھا۔ شرجیل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور ہاتھ نرمی سے دبا کر گویا ہمت بندھائی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کم آن۔ وہ اسی لیے گیٹ سے اندر آیا، پورٹیکو اور لان کے درمیان سرخ بجری کی روش پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر چولی دروازے تک آیا اور اسی مخصوص اعتماد انداز میں اسی لیے ڈائننگ ہال کی جانب آ گیا۔ یہ کھانے کا وقت تھا، وہ جانتا تھا۔ السلام علیکم، شرجیل نے زوردار طریقے سے سلام کرتے ہوئے گویا وہاں موجود لوگوں کی بیک وقت توجہ حاصل کی تھی۔ ایک ساتھ اتنی ساری نگاہوں کا مرکز بن جانا ایمان کے رہس اعتماد کو بھی زائل کر گیا۔ وہ جو آدھی سے زیادہ پہلے ہی شرجیل کی آڑ میں تھی، غیر محسوس انداز میں پوری طرح اس کے لمبے چوڑے آہنی وجود کے پیچھے چھپ سی گئی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کہ محض اس کی ایک جھلک سے ہی مگر دیکھ لی گئی تھی۔ اور اتنے بڑے ڈائننگ ہال میں یکلخت سناٹا اتر آیا۔ ہر چہرے پر تقریباً ملتا جلتا تاثر تھا، حیرت، بے یقینی، سکتہ۔ کون ہے یہ لڑکی؟ تاؤ جی سب سے پہلے ہوش میں آ کر زور سے گرجے۔ ایمان کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ تھا۔ آپ کی بہو؟ مائی وائف۔ تائی ماں نے بے اختیار سینے پر 2 ہتھڑ مارا۔ مما کا دل پر ہاتھ پڑا۔ وہ ششدر آنکھیں پھاڑے بیٹے کو تکنے لگی۔ سمیہ، شیزا نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فراز کو جو مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ صالحہ یہاں نہیں تھی، ورنہ سب سے شدید رد عمل اسی کا ہونا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے سوچا، اس طرح کی وائفیں رات چلتے ہزاروں ملتی ہیں مگر انہیں گھر میں نہیں اٹھا لاتے۔ تاؤ جی اس سکتے سے باہر آئے تو گرجے تھے۔ ان کا لہجہ تضحیک آمیز تھا اور سرد پھنکار سے بوجھل بھی۔ ایمان کو لگا اسے کسی نے بے خبری کے عالم میں اٹھا کر جلتے تندور میں پھینک دیا۔ اس کا وجود آبلوں سے لٹ گیا اور روح جھلس اٹھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، الفاظ کے ناخن نہیں ہوتے مگر یہ زخمی کر دیا کرتے ہیں۔ تاؤ جی پلیز، دس از ٹو مچ۔ یہ ایمان ہے، شاہ صاحب کی بیٹی، جس کا پروپوزل لے کر گئے تھے آپ۔ شرجیل نے ناگواری سے ٹوکتے ایمان کا تعارف بھی پیش کیا۔ تاؤ جی زہر خند ہنستے اپنے بھائیوں کو تکنے لگے جو لب بستہ تھے اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یہ جانے کب سے طے ہوا تھا ان بھائیوں کے بیچ کہ چھوٹا بڑا ہر معاملہ تاؤ جی طے کریں گے، باقیوں کو کسی معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ معاملہ اولاد کا ہی کیوں نہ ہو۔ فراز کو باپ کی جامد چپ نے شدید ناگواری میں مبتلا کیا۔ باپ نے رشتہ نہیں دیا، بیٹی بھاگ کر آئی، یہ ہے اس کی اصلیت، اس کی اوقات۔ تاؤ جی کا لہجہ و انداز ہنوز تھا۔ شرجیل کا رنگ بے تحاشا سرخ ہوا۔ بس تاؤ جی، اور پاپا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایمان کی نہیں میری بے عزتی ہے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ گویا سراپا یہ احتجاج تھا مگر تاؤ جی کسی کو کہاں خاطر میں لاتے تھے، اسے بھی بے دریغ جھڑک کر رکھ دیا۔ اوئے بہتی انگلش نہ جھاڑ میرے آگے، سمجھا؟ شرجیل نے سخت برا مانتے پھر والدین کو دیکھا جو اب بستہ بیگانہ تیور لیے یہ مکالمہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ پاپا میری بے عزتی ہو رہی ہے، آپ اتنے لاتعلق کیسے بیٹھے ہیں؟ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ضبط کھو کر چینکا۔ تو مت کرو، کس نے مجبور کیا ہے تمہیں؟ جواب میں انہوں نے لاتعلقی اور بے نیازی کی انتہا کر دی۔ شرجیل کو اپنے چہرے سے مارے سبکی کے بھاپ نکلتی محسوس ہوئی، جبکہ ایمان کے آنسو اس انتہا درجہ کی سبکی کو پا کر گالوں پر اتر آئے تھے۔ وہ سر تا پا کانپ رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زرد پڑتی جا رہی تھی۔ شرجیل نے ایک خفت زدہ نظر ایمان پر ڈالی، پھر سر دا بھر کے باپ کو مخاطب کیا۔ شاید آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کی بات کے جواب میں لاتعلقی اور بے حسی کا سامنا تھا۔ فراز نے اپنی جگہ جز بز ہو کے پہلو بدلا اور ہونٹ بھینچے۔
اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں تم خود مختار و برخوردار۔ میں کچھ کیوں کہوں؟ پاپا کے جواب نے سب سے زیادہ تاؤ جی کا حوصلہ بڑھایا تھا، جبکہ شرجیل کو ان کی بات پر دلی صدمہ پہنچا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کا لرزتا ہوا مگر سرد پڑ جانے والا ہاتھ تھام لیا۔ چلو ایمی، میں غلطی سے یہاں آ گیا، مجھے اندازہ نہیں تھا میرے لیے یہاں جگہ نہیں رہی۔ رک جائیے بھائی، آپ کہیں نہیں جائیں گے، یہ گھر صرف تاؤ جی کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ اگر آپ یہاں نہیں رہیں گے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ فراز نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے فیصلہ کن انداز اختیار کیا تو جیسے وہاں ہر سو ایک بار پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ لاریب بستر پر اوندے منہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ ساری رات اس نے یہی کام کیا تھا۔ سکندر پر اتنا تاؤ اور غصہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ یہ سوچ سوچ کر کلستی رہی تھی کہ اس نے اتنی گستاخانہ گفتگو کا مرتب آخر کس برتے پر ہوا۔ پھر اپنی غلطی، اپنا قصور اسے پاگل بنانے لگتا۔ اس وقت بھی وہ بیچارگی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی جب امیمہ اسے پکارتی ہوئی اندر آئی تھی۔ بجو، یہ دیکھیے، یہ ایک ثبوت ملا ہے مجھے اس آدمی کا۔ امیمہ کے لہجے میں دبا دبا جوش محسوس کر کے لاریب نے الجھ کر تکیے سے منہ اٹھایا اور اسے نافہم نظروں سے دیکھا۔ امیمہ نے اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کھول دی جس پر نیوی بلو کلر کا بٹن نمایاں تھا۔ رات جب میں نے اس سے اپنا آپ چھڑا رہی تھی، اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹنے کی آواز میں نے خود سنی تھی۔ امیمہ کا لہجہ پر یقین تھا۔ لاریب کا دماغ چنچنا اٹھا۔ اس نے ستے ہوئے چہرے اور بے خواب آنکھوں کی سرخیوں کے ہمراہ امیمہ کی جانب دیکھا۔ انداز سوالیہ تھا۔ کہاں سے ملا یہ تمہیں؟ اس کے لہجے میں بے دلی کے ساتھ اکتاہٹ کا بھی رنگ تھا۔ رات بھر سکندر ہاف وائٹ شرٹ میں تھا۔ ویسے بھی لباس کا کیا ہے، کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے، دھوکہ دینے کو، جرم مٹانے کو۔ مگر وہ خراشیں، وہ کہاں گئی؟ اس کا تنفر بوجھل ذہن پھر اس نقطے پر آ کر ٹھہرا تو اندر کسیلا دھواں بھرنے لگا۔ جھنجھلاہٹ، تلخی اور بے بسی مل جل کر اس کے اعصاب کو توڑنے پھوڑنے لگی۔ عقل جیسے خبط ہو رہی تھی۔ وہیں کوریڈور کے فرش سے امیمہ کے جواب نے اس کے ہونٹوں کی تراش میں زہر بھری مسکان کو جگہ دی۔ یہ فریب ہی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کسی نے کسی کو پھنسانے کی خاطر دانستہ وہاں۔ اس نے سوچا اور ٹھٹک گئی۔ دل و دماغ میں اتنی نفرت اور کڑواہٹ تھی سکندر کے خلاف کہ وہ اسے اس جرم سے بری کرنے پر آمادہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ حالانکہ وقاص حیدر کی موجودگی اور اس کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا شک اس پر جانا چاہیے، مگر اس کا تنفر سے بھرا ہوا ذہن سکندر کو رعایت دینے پر آمادہ ہوتا تو ہی بات بنتی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بجو؟ امیمہ اس کے چہرے کے اضمحلال کو خاموشی سے دیکھتی بالآخر سوال کر گئی تھی اور اس کا ہاتھ ہمدردانہ انداز میں پکڑا، مگر اس کے اعصاب اگلے لمحے شدید کشیدگی سمیٹ لائے تھے۔ لاریب شدید بخار میں بھنک رہی تھی۔ ہائے، آپ کو اتنا تیز بخار ہے بجو، اور آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا؟ امیمہ پل بھر میں ہراساں ہو گئی تھی۔ تم کیا کر لیتی؟ لاریب کے تمسخرانہ آمیز روکھے لہجے نے امیمہ کو ششدر ہی نہیں کیا، وہ شاکی بھی ہونے لگی۔ میں بابا جان کو آگاہ کرتی، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ امیمہ کے لہجے میں تشویش کے ساتھ آنسوؤں کی نمی کا احساس بھی غالب تھا۔ لاریب کو اس کی آواز کی بنبناہٹ نے ہی اپنے رویے کی شدت کا احساس بخشا تھا۔ جب ہی پلٹ کر جاتی امیمہ کا بازو نرمی سے تھام لیا۔ سوری امیمہ، میں کچھ اپسیٹ ہوں جانو۔ اتنی سی بات کرتے اس کی آواز نم ہو گئی تھی، آنکھیں آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں دہک کر سرخ ہو رہی تھی۔ امیمہ نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ کیوں ڈسٹرب ہوتی ہیں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، وہ بھول جائیے سب۔ اسے محبت سے تھپکتی، اس کی ڈھارس بندھاتی، اس پل وہ خود اس سے بڑی بن گئی۔ لاریب کے اندر جیسے جنموں کا اضطراب اور وحشت پھیلنے لگا، دل ہوک سے بھر گیا۔ کیا بھول جاؤں امیمہ؟ عباس حیدر کے انکار کو یا اس کی محبت میں نارسائی کا اذیت انگیز روح کو کچوکے لگاتا ہوا احساس جو مجھے کسی پل بھی چین نہیں لینے دیتا؟ تمہیں کیا پتہ، یہ آرام دہ پر آسائش زندگی کانٹوں کی سیج بن گئی ہے میرے لیے، اور خود فریبیوں، خود اذیتی کا یہ عالم کہ میں اتنے دن ہسپتال میں محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کو دن رات پل کے فرش کیے ہوئے رہی تھی۔ جانتی تھی وہ نہیں آئے گا، جانتی تھی یہ پاگل پن ہے، پھر بھی ایسا کیا میں نے۔ میری جذباتیت کی انتہا ہے یہ کہ ابھی بھی اسے پانے کی خواہش مند ہوں، اب بھی، جبکہ نہ صرف وہ راہیں تبدیل کر چکا بلکہ میں نے بھی انتقاماً اور جبراً صحیح مگر کسی کو اپنا آپ سونپ دیا۔ سکندر سے نکاح کے بندھن کی حماقت سے بڑھ کر بھی کوئی ناعقلی کی بات ہو سکتی ہے؟ صرف یہی نہیں، اب اس کی تبدیل ہو جانے والا رویہ مجھے کانٹوں پر گھسیٹتا ہے۔ خوف، پریشانی اور وحشت میں خود کو سنبھالوں تو کیوں کر، میں بھولوں تو کیسے؟ امیمہ نے اس سے الگ ہو کر اسے بے دردی سے ہونٹ کچلتے، پلکیں جھپک کر نمی اندر اتارتے دیکھا اور اندر تک دکھی ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے بچو، آپ کو وقاص اچھے نہیں لگتے، اگر بابا جان کچھ کہیں آپ سے تو آپ انکار کر دیجیے گا۔
उमाइमा ने अपनी सोच के मुताबिक उसकी परेशानी का हल पेश किया। लारेब के चेहरे पर मजरूह तबस्सुम बिखर कर मादूम हो गया। मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ, डोंट यू वरी। फिर क्या है बच्चों? उमाइमा प्लीज़ मुझे सोना है। उमाइमा की बात काटते हुए उसने तकिया खींचा और उस पर सर रख लिया। मतलब साफ जाहिर था वो तन्हाई चाहती है। उमाइमा सर दाह भरकर उठ गई तो लारेब एक बार फिर अपनी इन्हीं सोचों के हमरा तन्हा रह गई। कैसे पता चले कौन था वो, किसने की इतनी जुर्रत? सिकंदर, काश मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकती। उसकी वहशत और इज़्तिराब हिजान की तरफ बढ़ने लगा। किस अजाब में जान जा पड़ी थी सिर्फ अब्बास हैदर की वजह से। ज़हनी व क़ल्बी अज़ियत का धारा इस रुख पर बह रहा था कि उसके रूम से अब्बास के लिए बद्दुआएं फूटने लगती। सिर्फ बद्दुआएं नहीं, आहें और कराहें भी। उसने सालन के पतीले में चम्मच चलाकर ढक्कन बंद किया और झुककर चूल्हे की आंच कदरे धीमी कर दी। फिर मुड़कर कटिंग बोर्ड की तरफ आ गई जहां सलाद की सब्जियों का ढेर लगा हुआ था। वहीं खड़ी होकर वो सर झुकाए खटखट सब्जियां काटने लगी। वो अपने ध्यान में मगन थी जब भी शर्जील के कदमों की आहट भी महसूस न कर सकी। जर्द, ऑरेंज और रेड के खुशनुमा प्रिंट कमीज दुपट्टे और हाफ वाइट ट्राउजर्स में उसकी हाइट और नाजुक फिगर बेहद दिलकश समेटे हुए था। लंबे भूरे सीधे चमकदार बाल शानों से फिसलकर कमर पर गिर रहे थे। उसका अजली पुरएतमाद मजबूत और दो टोक अंदाज यहाँ आने के बाद धीरे धीरे खौफ और एहसास कमतरी की लपेट में आता जा रहा था। जब भी वो शर्जील की पुकार पर घबराहट का शिकार होकर मुड़ी, शर्जील ने उसकी सटपटाई हुई सूरत देखी और गहरा सांस भर लिया। यार क्या हो गया है? मैं हूँ, वो आजिज़ हुआ। ईमान ने सर दाह भरने के अंदाज में महज सर हिलाया। चाय बनाकर कमरे में दे जाओ मुझे, वो नरमी से कहता वापस मुड़ गया। ईमान ने अपना काम अधूरा छोड़ा और चाय की तैयारी करने लगी। फ्रिज से दूध का पैकेट निकालकर सॉस पैन में डाला और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। शर्जील कहवे वाली चाय नहीं पीता था, उसे दूध पत्ती पसंद थी, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की। अब वो सिर्फ शर्जील की नहीं, हर किसी की पसंद का ख्याल रखने की पाबंद थी इस घर में। उसे तो क्या वो मकाम मिलना था जो एक बहू का होता है, उल्टा शर्जील को भी गोया बर्दाश्त किया जाने लगा। ये तो फराज था जिसकी हर धर्मी की वजह से वो उस रात वहाँ ठहर पाए थे, और उसके साथ मामा की फेवर भी। ईमान ने इतने सख्त और मुश्किल हालात के बावजूद जो बात शिद्दत से महसूस की थी वो फराज की बगावत को दबाने की ताऊ जी की गैर महसूस कोशिश थी। फराज के सर उठाते ही वो धीमे पड़ते चले गए थे, मगर जो बात यहाँ इसके अलावा ज़्यादा तकलीफ़ का बायस थी वो ये थी कि शर्जील के लिए भले थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल आई थी दिल में, ना सही मगर घर में सही, मगर ईमान के साथ तो मम्मा का रवैया भी हद तक अमेज़ी था। शुरू के दिनों में तो वो कुछ इस तौर हवास बाख्ता और अदम एतमाद का शिकार हुई थी कि खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। ये शर्जील ही था जिसने उसे राह दिखाई थी। इस तरह तो क़यामत तक भी कोई तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। ईमान, दिलों में जगह बनाना तो बहुत दूर की बात है, कुछ पाने को कुछ खोना भी पड़ता है। और ईमान ने जान लिया था वो कुछ पाए न पाए खोने वाली ज़रूर बन गई है। इज़्ज़त, भरम, मोहब्बत, वक़ार और जाने क्या कुछ। एक गलत उठा हुआ कदम उसे लातदाद पछतावे दे गया था। हर पल साथ निभाने का अहद निभाने वाला, अपने घर वालों के दिल शिकन रवैये से मायूस, उसके दुख को महसूस करने की सलाहियत ही खो बैठा। ईमान का अफसुर्दियों की गठाओं में छुपा चेहरा उसे स्ट्रेक करने लगा। हर वक्त रोनी सूरत बनाकर ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हें अपने अमल पर पछतावा है? वो सवाल नहीं करता था, इल्ज़ाम लगाया करता। ईमान की हरासगी और बौखलाहट देखने से ताल्लुक़ रखा करती। फिर वजाहतों और यकीन दहानियों की इतनी लंबी फहरिस्त होती जिसकी आखिर में कभी वो हिम्मत ही ना कर पाती कि शर्जील से भी पूछ ले कि वो क्यों बदल गया है। क्या हो रहा है भाभी? शिजा ने किचन में कदम रखते सवाल किया और आगे बढ़कर पतीले का ढक्कन उठाया। भाप का बड़ा सा मुरगोला पुलाव की दिल फरेब महक लिए सरद से ऊपर उठा और किचन की फ़ज़ा में चावलों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैल गई। ईमान ने चाय छानते एक नज़र उसे देखा। फराज और समिया के बाद एक वही थी जो उससे सीधे मुंह बात कर लिया करती थी। शायद वजह लाडले भाई की मनपसंद बीवी करार पाना था। चाय का कहा था तुम्हारे भाईजान ने, ये दे आओगी उन्हें? ईमान ने क्रिस्टल की छोटी खूबसूरत ट्रे में भाप उड़ाता चाय का मग रखा। शीज़ा मुस्कुराने लगी। भाई चाय के बहाने आपके मुंतज़िर होंगे, मुझे भेजकर उन्हें मायूस तो ना करिए। शीज़ा की शगुफ्तगी के जवाब में ईमान के सभी चेहरे पर साया लहरा गया। मुझे ये काम करना है, प्लीज़ ले जाओ। उसने जबरी मुस्कान में अपना भरम रखा, वरना शर्जील का रवैया तो इतनी गफलत और बेमेहरी समेट लाया था कि उसे अब खुद को ये यकीन दिलाना पड़ता कि ये वही शर्जील है जो उस पर जान मारा करता था। ये सोचकर आंखें भीग जाती। हालात की तब्दीली ने कैसे कैसे रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। आपको इतनी महारत से किचन के सब काम करते देखकर मुझे अक्सर हैरत हुआ करती है भाभी।
آپ تو حویلی میں سنا ہے بہت شاہانہ قسم کی زندگی گزار رہی تھی، آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے، ہے نا؟ شیزا نے بے حد اشتیاق سے سوال کیا، گویا اپنی نادانی کے باعث اس کے زخم کرید رہی تھی، مگر اسے اب خود پر کمال کا ضبط حاصل ہو چکا تھا۔ مجھے کوکنگ کا شوق تھا، اکثر کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی، کورسز کیے تھے باقاعدہ، جب ہی کام آ رہے ہیں، معدے کے رستے دل میں اتر جائیں گی، بالآخر سسرال کے۔ شیزا نے مسکرا کر کہتے ہوئے ٹرے اٹھائی، جبکہ ایمان کے دل میں گویا تیر پیوست ہو گیا۔ وہ یکا یک بے تحاشا تھکان محسوس کرنے لگی، اسے لگا اس نے اپنے لیے بہت مشکل راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ دیکھا، کہا بھی تھا میں نے، اب بلا رہے ہیں شرجی بھائی، جائیے سنیے ان کی بات۔ چند لمحوں کے توقف سے ہی شیزا شور مچاتی ہوئی پھر کچن میں آ گئی۔ ایمان نے ٹھنڈا سانس بھرا، لائیے میں نپٹا لوں آپ کے کام۔ شیزا نے اسی پر پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ چھری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ایمان کچن سے نکل کر راہداری عبور کرتی اپنے کمرے کی جانب آئی تو اس کے قدم دروازے پر ہی تھم گئے۔ اندر مما شرجیل کے ساتھ تھی اور غصے میں زور زور سے بولنے کے باعث ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ایمان کی ہمت اور حوصلہ یہیں جواب دینے لگا۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ان کے تاثرات میں مزید خفگی اور نفرت کا احساس امڑ آیا۔ آ گئی ہے، پوچھو اس سے، ایک تمہارا چائے کا کپ یہاں پہنچانے میں کون سے ہل جوتنے تھے جو کام کا بہانہ بن کر شیزا کو یہاں بھیجا؟ کیا ثابت کرنا مقصود تھا آخر کہ ہمارے سارے کام یہی کرتی ہے؟ ان کے لہجے کا تنفر اور کڑواہٹ و تلخی ایمان کے لیے تکلیف دہ تو تھی، مگر اس سے زیادہ اس کی بوکھلاہٹ اور بنبناہٹ کا باعث بنی وجہ یہی تھی کہ اس نے اس قسم کے رویوں کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا، جب بھی اسے انہیں برتنے اور سہنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ تو اپنی راجدھانی کی ملکہ تھی۔ بہنوں میں پہلے درجے پر ہونے کے باعث شعوری و لاشعوری طور پر اس کی اہمیت خود بخود بڑھ گئی تھی۔ بابا سائیں کا رویہ بھی اس کے ساتھ خصوصیت لیے ہوتا تھا، مگر یہ سب ماضی بعید کا قصہ تھا۔ اب صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ جس دن سے اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا اس قدم قدم پر تذلیل سہنی پڑ رہی تھی۔ خاص طور پر تائی ماں اور مما تو اسے کسی بھی لحاظ سے بخشنے اور رعایت دینے پر تیار نہیں تھی۔ ایمان، سوری کرو مما سے، وہ ہرٹ ہوئی ہیں تمہاری اس حرکت پر۔ شرجیل کی سنجیدگی سے بھرپور آواز اس نے یوں ہی جھکے ہوئے سر کے ساتھ سنی تھی۔ اس نے حیرانی کے عالم میں شرجیل کو دیکھا، گویا جاننا چاہو کہ اس نے مما کو ہرٹ آخر کیسے کر دیا، چاہے انہیں نہیں بلکہ شرجیل کو شیزا کے ہاتھ بھیجی تھی۔ یہ کیوں آخر معافی مانگے گی مجھ سے؟ عزت نہ گھٹ جائے گی مہارانی صاحبہ کی؟ بہت زحم ہے محترمہ کو اپنے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کا، مگر بی بی تم اپنی کشتیاں جلا کر آئی ہو گھر سے، بھاگنے والیوں کو دنیا ایسے ہی ٹھوکروں پر رکھا کرتی ہے۔ ان کا لہجہ زہر خن تھا، اپنے اناد اور رویے کی وجہ بھی انہوں نے خود ظاہر کر دی تھی۔ ایمان کو نئے سرے سے یہ طعنہ سن کر اس سب کی ذلت اور وحشت و اذیت کے احساس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے پہلی بار ملنے والے اس طعنے سے دوچار کیا تھا۔ پھر اس نے صرف ان سے معذرت نہیں کی بلکہ آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ ذلت و سبکی کے اس دورانیے میں ایمان نے دانستہ شرجیل کی جانب اس لیے بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس کی نظروں کو کوئی غلط رنگ نہ دے دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی شرجیل یہ سمجھے کہ اسے شرجیل سے یہاں اس موقع پر فیور کی ضرورت تھی۔ وہ کیا جانے، ایسی باتیں کہنے کی نہیں سمجھنے کی ہوا کرتی ہیں۔ اگر شرجیل انہیں سمجھا نہیں سکا تو جتلا کر بات گنوانے اور عزت گھٹانے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ مما کی آنکھوں اور چہرے پر فتح مندی کے تاثرات امڑ آئے، مگر ایمان انہیں دیکھنے کو رکی نہیں تھی۔ اس نے گاڑی کو لا کر زینب کے گھر کے آگے روکا تو اس کی آنکھوں کی جنن اور اضطراب میں تب بھی کمی نہیں آ سکی تھی۔ ممی کا یہ روپ، یہ چہرہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تھی، مگر اسے ممی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے ایک بار زینب سے سنا تھا، ایک انسان کا قتل اس کے اللہ کے نزدیک پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ممی گناہ عظیم کی مرتکب ہوئی تھی، محض دھرم کے تعصب میں مبتلا ہو کر انہوں نے کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ وہ ڈیڈی کو چھوڑ کر ممی کے پاس آئی تھی، مگر اب اسے ممی کے ساتھ رہنا، ان کا سامنا کرنا دنیا کا دشوار ترین کام لگا تھا۔ جب ہی اس نے ایک بار پھر ڈیڈ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ یہ فیصلہ کر کے ہی زینب سے آخری بار ملنے اور اسے معافی مانگنے آئی تھی، اس گناہ اور غلطی کی جو اسے سرزد نہیں بھی ہوئی تھی، مگر وہ اس کی وجہ ضرور بن گئی تھی۔ زینب اور عثمان خان کو زندنی سے میل جول بڑھانے کی ہی اتنی کڑی سزا دی گئی تھی، اور دوسری جانب دو تلاش، وہ کھوج جو اس کا مقصد حیات تھی، اس کے لیے روک بن کر رہ گئی تھی، مگر کامیابی شاید اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ اسے ناکام ہی رہنا تھا اور ساری عمر ان وحشتوں کے صحراؤں کی خاک چھانتے ایک دن نامراد ہی اس دنیا سے منہ موڑ لینا تھا۔ حالانکہ دیو اس کی واپسی کا سن کر
किसी दर्जा मुस्तरिब लगने लगा था। वो चाहती तो ज़िंदगी की जानिब खुलने वाले इस रोज़न से खुद को ज़िंदगी के रंगों से रोशनास करा सकती थी, मगर उसे ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश थी, ज़िंदगी पूरी करने की नहीं। जब भी देव के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी उसके पास। मम्मी को माफ़ कर दो नंदिनी, और प्लीज़ वापस मत जाओ। मैं वादा करता हूँ तुमसे दोबारा तुम्हें कभी शादी का भी नहीं कहूँगा। कितनी बेबसी थी तब उसकी आंखों में, उसकी आवाज़ में। महज एक लम्हे को नंदिनी को देव की दीवानगी भरी मोहब्बत की लाचारी का एहसास हुआ। वो खुद भी तो इस अजियत का शिकार थी, मगर ये भी हकीकत थी वो देव से हमदर्दी रखने के बावजूद उसके लिए कुछ भी करने से कासिर थी। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है देव, और मुझे रोको भी मत, मुझे बहरहाल वापस जाना है। उसने शायद ज़िंदगी में पहली बार देव से नरम अंदाज में बात की थी, लेकिन देव की बदनसीबी ये थी कि यह नरमी का सलूक भी उसे कोई खुशी देने से कासिर था। वो बेबसी से उसे देखता रह गया था। आओ नंदिनी, कैसी हो तुम? कॉल बेल के जवाब में दरवाज़ा ज़ैनब ने खोला था। नंदिनी ने देखा उसकी आंखें स्याह हल्के थे और वो चंद दिनों में सेहत के एतबार से आधी भी नहीं रह गई थी। वो पाकर खोने वालों में शामिल हुई थी, और ये दुख ज़्यादा गहरा और शदीद हुआ करता है। नंदिनी को वो सुलगती हुई गीली लकड़ी की तरह लगी, जो अंदर ही अंदर सुलगती और ख़त्म होती रहती है। सदमा यकीनन बहुत बड़ा था, मगर ज़ैनब का हौसला भी कमाल का था। वो वावेला नहीं करती थी। उसने सब्र से ये नुकसान बर्दाश्त किया था और ख़ुद को जोड़े रखा था। आप कहीं जा रही हैं? ज़ैनब का सामान जगह जगह बंधा देखकर नंदिनी को हैरत ने आन घेरा। ज़ैनब के जज़ीद चेहरे पर मलाल सा बिखरा। अब यहाँ रहने का जवाज़ भी तो ख़त्म हो गया है नंदिनी। चंद दिनों में मुझे वापस अपने पेरेंट्स के पास जाना है। आप पाकिस्तान जा रही हैं? वो शशदर थी। ज़ैनब ने सर दाब भरी और सर इस बात में हिला दिया। नंदिनी गुमसुम होकर उसे देखे गई। अल्लाह जाने कैसा एहसास दिल से अचानक उठा जो रूह को छलनी कर रहा था। मैं आपके साथ चलूँ ज़ैनब? उसने जाने किस कैफियत के ज़ेर असर कहा था। अंदाज़ खुद कलामी का सा था, मगर ज़ैनब ठठक कर रह गई। मेरे साथ? उसने चेहरा उठाकर उसे इस्तेजाब अमेज़ नज़रों से देखना शुरू किया। हाँ, आपके साथ। ज़ैनब, मैंने आपको बताया था ना, वो एशियन ही था, बल्कि पाकिस्तानी। मैं अगर उसकी तलाश में यूके से इंडिया आ सकती हूँ तो पाकिस्तान भी जाना चाहिए। एक आखिरी कोशिश, फिर आगे जो मेरी किस्मत। वो जैसे किसी ख्वाब की कैफियत में बात कर रही थी। ज़ैनब मतहीर और हनूज़ गैर यकीन थी। दोनों के दरमियान खामोशी का एक तवील वक्फा आ गया। अपनी अपनी जगह दोनों ही सोचों में घलता थी। तुम्हारी मम्मी तुम्हें इसकी इजाज़त दे देंगी? फिर ये भी तो सोचो नंदी, जाने वो कौन था। ये भी मुमकिन है वो पाकिस्तानी ना हो। तुम्हें तो उसका नाम तक मालूम नहीं है। मेरी बात से यूँ ना समझना कि मैं तुम्हें साथ ले जाने से हिचकिचा रही हूँ। नंदिनी, तुम एक लड़की हो। हमारे एशियन माशरे में लड़की की इज़्ज़त को बहुत नाजुक समझा जाता है। फिर इतने गैर मामूली हुस्न की मालिक लड़की के लिए तो इस इज़्ज़त की हिफाजत और भी कठिन और दुश्वार मरहला साबित हुआ करती है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी मम्मी तुम्हें इसकी इजाज़त देंगी। ज़ैनब ने अपनी उलझन इसलिए भी उसके सामने रखी थी कि उसे समझाना उसका फ़र्ज़ बनता था। उसके ख्याल में तो किसी अजनबी की खातिर इस किस्म का जज्बाती कदम उठाना हमाकत के सिवा कुछ नहीं था, वो भी इस सूरत जब ये महज एक आस उम्मीद पर इख्तियार किया जाने वाला सफ़र हो। नंदिनी ने उसकी बात को तहम्मुल से सुना और फिर कांधे झटक दिए। मुझे आपकी बात से हरगिज़ इख्तलाफ नहीं है ज़ैनब। आई एग्री विद यू। मैं तो आपसे यहाँ आखिरी बार मिलने आई थी। पता है क्यों? मैं वापस जा रही थी डैडी और भाई के पास, मगर अब मैंने अपना इरादा यकदम बदल दिया है। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी तलाश को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप अगर मुझे अपने साथ ले जाने पर मुतहम्मिल हैं तो इट्स ओके, मैं अपने तौर पर चली जाऊँगी। मम्मी कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली। मैं बालिग हूँ। अपने फ़ैसले खुद करने का मुझे कानूनी इख्तियार मिल चुका है। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं थी। ज़ैनब उसे वापस जाते देखकर बौखला उठी। रुको तो सही नंदिनी, अभी तो तुमने कॉफ़ी भी नहीं पी। नंदिनी ने थमकर फिर बेहद नरम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो जान सकती थी ज़ैनब उसकी खफकी या दिल शिकनी के ख्याल से परेशान है। टेक इट ईजी ज़ैनब, जिन लोगों के खलूस और मोहब्बत पर मुझे कतई शोभा नहीं, तुम्हारा शुमार उन्हीं में होता है। मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, रिलैक्स। ज़ैनब के होंठों पर मजरूह किस्म की मुस्कान ने लम्हा भर का क़याम किया था। यासियत और हज़न ने उसके हुस्न को सोगवारी देकर कुछ और भी पुरकशिश बना दिया था। जज़ाकल्ला, कुछ देर तो बैठो ना, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। ज़ैनब के इसरार पर नंदिनी ने इनकार मुनासिब नहीं समझा और आकर सोफे पर बैठ गई। अब्दुल्ला सामने ही बिस्तर पर सो रहा था। नंदिनी ने उसे प्यार किया, फिर बैग से अपना सेल फ़ोन निकाल कर बटन पुश करने लगी। तुम जहाँ भी हो घर पहुँचो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने टेक्स्ट देव के नंबर पर भेजा था। ज़ैनब कॉफ़ी बनाने किचन में जा चुकी थी। वो खिड़की से अंदर उतरती
غروب ہوتے سورج کی زرد اور اس میں مرجھائی ہوئی کرنوں کو فرش پر لرزتے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کا سیل گنگنانے لگا۔ اوکے، میں ابھی آتا ہوں۔ آنے والا میسج دیو کا رپلائی تھا۔ نندنی کے چہرے پر اطمینان کا تاثر جھلکا۔ اس نے تھینکس کا ٹیکسٹ بھیج دیا۔ چند سیکنڈ کے توقف سے پھر اسکرین چمکی۔ دیو نے جواباً اسے مسکراتے چہرے کی تصویر بھیجی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور تمام میسیجز ڈیلیٹ کرنے کے بعد سیل فون کو بیگ میں ڈال دیا۔ اسی دوران زینب کافی سمیت آ چکی تھی۔ اگر تم اپنی ممی کی اجازت سے پاکستان جاؤ تو مجھے تمہیں ساتھ لے جا کر روحانی خوشی ہوگی۔ میرے لیے یہ بہت اچھا احساس ہوگا اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ کافی کا مگ اس کی جانب بڑھاتے وہ نرمی سے اسے مخاطب تھی۔ نندنی نے خوشگوار تاثر کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں آج ممی سے اس ٹاپک پر بات کروں گی زینب۔ مجھے بھی اچھا لگے گا اگر میں تمہارے ساتھ جا سکوں۔ وہ وہاں سے اٹھی تو اسے اس بات کا ہرگز ملال نہیں تھا کہ وہ ایک جھوٹ زینب سے بول چکی ہے۔ وہ ممی کو ہوا بھی لگنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک جھوٹ اسے ممی سے بھی بولنا تھا۔ یہ ضروری تھا اس کے خیال میں۔ وہ گھر پہنچی تو دیو لان میں ٹہلتے ہوئے اس کا منتظر تھا۔ اسے روبرو پا کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر پیشانی سے ٹکاتے ہوئے بہت عاجزانہ نمسکار کیا۔ دیو کی اس کو تکتی نظروں میں ایک عقیدت مندانہ اپنائیت کے ساتھ کسی خیال سے وابستہ دبا دبا جوش بھی ہلکورے لیتا تھا۔ یقیناً وہ اس کی پیش رفت کے باعث مستقبل کے حوالے سے خوش فہم ہو رہا تھا۔ مغموم انسان۔ ایک پل کو ننھی کو اس پر واقعی رحم آیا تھا۔ محبت کے روگی جوگی بن کر بھی محبوب کے در سے آس نہیں چھوڑ پاتے۔ کتنا بے بسی میں مبتلا کر دینے والا خیال ہے یہ بھی۔ ہیلو، کیسے ہو دیو؟ اس نے محض اس کا دل رکھنا چاہا تھا، ورنہ دیو بھی جانتا تھا اسے دیو سے یا دیو کی خیریت سے کتنی دلچسپی تھی، مگر وہ اتنے میں بھی خوش ہو چکا تھا اور بہت مسرور انداز میں اسے اپنی خیریت بتا رہا تھا۔ تمہیں کچھ کہنا تھا نا مجھ سے؟ آؤ ہم یہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، دیو نے اپنے مخصوص نرم انداز میں کہا۔ نندنی نے فی الفور سر کو نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، ممی دیکھ لیں گی، میں نہیں چاہتی جو بات میں تم سے کرنے والی ہوں ممی کو اس کا پتہ لگے۔ وہ حد درجہ محتاط تھی۔ دیو نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی خوشگمانی نے چہرہ کچھ اور روشن کر دیا تھا۔ ڈونٹ یو وری نندنی، تم جو بھی کہنا چاہ رہی ہو کہہ دو، ممی اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ دیو کے جواب پر نندنی واقعی ریلیکس ہوئی اور پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی قدم بڑھا کر رنگین چھتری کے نیچے چیئرز میں سے ایک پر آ بیٹھی۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے دیو، مگر رازداری کے مکمل وعدے کے ساتھ۔ تم ممی کو نہیں بتاؤ گے؟ تمہارا یہ اعتماد اور بھروسہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ دیو کے پرخلوص لہجے میں سچائی بھی تھی اور یقین تھا۔ نندنی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھا اور محض ہنکارا بھرا۔ دیو دانستہ اس کی شعائیں بکھیرتے حسن سے نگاہیں چراتے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے تو نظر بہکے، محبت عشق کے مرتبے پر فائز ہو جائے جو کانیا اور سخی تو ہوتی ہی ہے، ساتھ میں پاکیزگی کا جذبہ بھی سمیٹ لایا کرتی ہے۔ وہ محبت کو پوجا کا درجہ دیتا تھا، پھر اس میں علائش نفسانی کا احتمال بھی کیسے گوارا کر لیتا۔ مجھے پاکستان جانا ہے دیو، پاسپورٹ تم بنواؤ گی اور ٹکٹ بھی تم لاؤ گی۔ کیوں جانا چاہتی ہوں یہ سوال نہیں کرنا مجھ سے، ممی کو یہی پتہ چلنا چاہیے کہ میں UK جا رہی ہوں، ڈیڈ کے پاس، اس نے کہا، اور دیو لب بستہ رہ گیا، منجمد، ساکن اور دل برداشتہ۔ جدائی ایک بار پھر عشق کا نصیب بننے والی تھی اور چارہ سوائے صبر کچھ نہیں تھا۔ اس نے بوجھل اور پسماندہ انداز میں سانس بھرا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آپ کا کام ہو جائے گا نندنی، ممی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دیو کا جواب یہی ہو سکتا تھا۔ نندنی مطمئن ہو کر اٹھی اور دیو کے خوشگمان دل میں شام غم اتر آئی تھی۔ اس کی پیاس بھری تشنہ نظریں تب تک نندنی کے قدموں سے لپٹی رہی جب تک وہ اس کی نگاہ کی زد میں سما سکے، پھر اس کی آنکھوں میں ابھرتی دھند میں ہر منظر دھندلا گیا۔ یہاں بیٹھو کچھ دیر، پہلے سانس بحال کرو۔ عباس نے رک کر عریشہ کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کی ڈلیوری نزدیک تھی اور عباس اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چہل قدمی کرانے میں مصروف تھا۔ ایسی حالت میں جب عریشہ اپنے آپ سے بھی بیزار تھی، عباس نے بات بے بات الجھتی جھنجھلائے جاتی۔ عباس نے پھر بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جب بھی وہ اس پر خواہ مخواہ برستی، عباس شرمسار ہونے لگتا۔ عریشہ زندگی اتنی جلدی پابند نہیں کرنا چاہتی تھی، اولاد کی خواہش عباس کی تھی۔ اس شرمندگی کی وجہ بھی یہی تھی۔ بس کچھ دن اور ہیں، تھوڑا سا صبر کر لو، اس کے بعد میں تمہیں دوبارہ اس مشقت میں نہیں ڈالوں گا، اس کا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے عباس سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ عریشہ نے گردن موڑ کر اس کے بے پناہ کشش کے حامل خوبرو چہرے کو دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرا دی۔ ایک بچے سے گزارا ہو جائے گا آپ کا؟ وہ جو
ढेर سارے بچوں کا شوقین تھا، تم سے بڑھ کر میری کوئی خواہش اہم نہیں ہے، میرے لیے ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو۔ عباس کے لہجے میں بے پناہ خاصیت کا رنگ تھا۔ اس نے عریشہ کی ناک شرارت سے دبائی، جبھی وہ تفاخرانہ سانس میں گھرتی ہنس پڑی تھی۔ ہمارے ہاں ٹوئنز بیبیز ہوں گے عباس، مجھے اس مرتبہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتایا ہے ڈاکٹر نے، وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ عباس پہلے حیران ہوا، پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ اوہ ریئلی؟ پھر تو یہ میرے لیے خوشی خبری ہے۔ اللہ کو مجھ پر رحم آیا۔ اللہ کو پتہ تھا میری بیچارگی کا، بیوی نہ اور بچے پر آمادہ ہوگی، نہ ہی مجھے دوسری شادی کرنے دے گی، اس لیے ہوا ہے یہ انتظام۔ اس کے خنکدار لہجے میں غمگینتا بھی تھی اور شوخی کا رنگ بھی۔ عریشہ جھنک کر اسے گھن سے مار گئی۔ بہت بدتمیز ہے، اپنا خیال ہے میرا نہیں، ایک ساتھ 2 بچے، سوچیے کتنا تنگ کریں گے مجھے، نیند کو ترسوں گی میں۔ وہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ بھائی اس کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، میں گورننس کا انتظام کر دوں گا۔ نیندیں تمہاری خراب کرنے کا پرمٹ صرف ہمیں حاصل ہوا ہے، اس گستاخی کی تو ہمارے بچوں کو بھی مجال نہیں ہوگی، وہ جس انداز میں کہہ کر آنکھ مار کر ہنسا تھا۔ عریشہ کانوں کی لوئیں تلک سرخ پڑتی چلی گئی تھی۔ سردی کی تیز لہر نے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، ہر وقت دھند چھائی رہتی تھی۔ ایسا شدید موسم اس کی طبیعت پر ہمیشہ گرا گزرتا تھا، کیونکہ وہ اب اتنی نازک مزاج نہیں رہی تھی، مگر موسم اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہا۔ نزلے زکام کے ساتھ اسے چھینکوں نے بھی بری طرح گھیرا ہوا تھا۔ یقیناً آپ کو کوئی یاد کر رہا ہوگا، وہ کچن میں کھڑی مسلسل چھینک رہی تھی جب سمیہ نے اندر آ کر اس کی سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں سے بہتے پانی کو دیکھتے ہمدردی سے زیادہ شرارت آمیز انداز میں کہا، مگر یہ شرارت بھی توق بن کر اس کے گلے میں اٹک جائے گی۔ اگر سمیہ کو ذرا سی بھی خبر ہوتی تو وہ کبھی ایسی بات نہ کہتی۔ اسے کون یاد کرے گا؟ اس قابل کسی کو چھوڑا ہے کہ یاد کرے؟ ارے لعنت بھیج چکے وہ سب کے سب اس پر، ایسے ہی چہروں پر کالک مل کر آنے والیوں کے راستے میں کانٹے اگاتے ہیں۔ مما کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، نفرت ان کی آنکھوں سے چنگاریوں کی صورت پھوٹ رہی تھی۔ ایمان کا بخار کی حدوں سے دہکتا ہوا چہرہ کچھ اور بھی سرخ پڑ گیا، ہونٹ بھینچے ہوئے اس نے تیزی سے رخ پھیر کر یقیناً آنسوؤں کو چھپانا چاہا اور گوشت کے سالن کے اوپر سے ڈھک کر ہٹا کر پتیلی میں جھانکا۔ بھاپ کا ایک مرغولا اٹھا تھا جس نے اس کے پہلے سے جلتے چہرے کو کچھ اور جھلسا ڈالا۔ اس کے اندر اتنی تپش تھی کہ یہ ذرا سی بھاپ اس کا کچھ بگاڑنے میں ناکام رہی تھی۔ ہاتھ ذرا جلدی چلانا سیکھو تاکہ کھانا ٹائم پر مل سکے، کب سے گھر کے مرد انتظار میں بیٹھے ہیں؟ مما کا لہجہ مخصوص قسم کی حقارت اور تن سے بھرپور تھا۔ وہ خامخواہ کی جھاڑ کے بعد پلٹ گئی۔ سمیہ بے حد خفت زدہ اور منجمد سی کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری بھابھی، مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا، چچی جان یہاں آ کر میری سیدھی بات کا بھی الٹا، وہ منمنا کر بولی، خفت و خجالت اسے زمین میں گاڑ رہی تھی۔ ایمان نے دھند آلود اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور مجروح انداز میں مسکرا دی۔ forget it, it's okay۔ وہ نہیں سمجھتی تھی اس میں سمیہ کا یا کسی اور کا کوئی قصور تھا، ہرگز نہیں، یہ اس ہی کا قصور و غلطی تھی۔ وہ کسی کو الزام کیوں دیتی؟ اس نے خود اپنی قسمت کھوٹی کی تھی، اس نے اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی ماری تھی۔ یہ تو تھا ہی رسک جو اس نے بڑے بے فکر انداز میں لے لیا تھا۔ اب جو بھی ہونا تھا تن تنہا اپنی جان پر سہنا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں جبکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر اسے کام کرنا تھا۔ جب بھی وہ لگی رہی تھی، کھانا بنانے سے لے کر ٹیبل پر لگانے تک، اہل خانہ کے کھانا تناول کرنے کے دوران تک، اس کی ڈائننگ ہال سے کچن تک کتنی دوڑیں لگا کرتی تھی۔ اس قیام سے پہلے تک جو کام ملازموں کے سپرد تھے اب اس کے گناہ کی پاداش میں اس پر ڈال دیے گئے تھے۔ مما اور تائی ماں کی کوششیں رنگ لائی تھی اور وہ ملازمہ سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کا مقام، اس کا درجہ یہاں دوسروں کے ہاتھوں طے پاتا رہا اور شرجیل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے ایک بار بھی اس کے حقوق، اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا خیال نہیں آ سکا۔ بیڈ روم سے باہر وہ اس کے وجود سے ایسے غافل ہوتا جیسے سرے سے اسے شناسائی نہ رکھتا ہو، یا پھر شاید وہ اپنی ماں کو مزید اس حوالے سے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ صرف وہی نہیں، سب جانتے تھے مما کو اس کی ایمان پر دی گئی توجہ سے کیسا گفتان ہونے لگتا ہے۔ ایمان نے تو شرجیل کے ساتھ بھاگ کر اپنا ہر حق کی نہیں، شکایتوں گلے کا حق بھی گنوا دیا تھا۔ کتنا گھاٹے کا سودا تھا یہ بھی، اگر کوئی سمجھ پاتا۔ مجھے دودھ نہیں کافی پینی تھی یار، پوچھ تو لیا کرو پہلے۔ برتنوں کے ڈھیر سے نبرد آزما ہونے کے بعد خود کھانا کھانے سے پہلے وہ اس خیال سے شرجیل کے لیے دودھ کا گلاس لیے چلی آئی تھی کہ وہ سو نہ جائے۔
میں کافی لا دیتی ہوں۔ شرجیل کے نخرے کے جواب میں کوفت تو بیزاری کا شدید احساس اس کے بیمار نقاہت زدہ وجود پر بہت سرعت سے غلبہ پا گیا، مگر بہرحال اسے کوفت ظاہر کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ رہنے دو ایمی، مشکل سے تو دستیاب ہوتی ہو، میرا موڈ نہیں ہے پھر سے تمہیں کھونے کا۔ اس کے پلٹنے سے قبل وہ ایمان کی کلائی تھام چکا تھا۔ ایمان نے دیکھا اس کی آنکھوں میں محبت کا وہی بچا کھچا احساس تھا جو اسے اب بیڈ روم کی تنہائیوں میں ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ اپنا خیال رکھا کرو ایمی، کتنی کمزور ہو رہی ہو۔ اسے اپنے مقابل بستر پر بٹھانے کے بعد شرجیل اسے بغور تکتا ہوا بولا۔ انداز کی توجہ اور اپنائیت ایمان کے اندر غم آلود دھواں بھرنے لگی۔ وہ اسے بتا نہیں سکی اس وقت اسے کتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ صبح چند سلائس لیے تھے، اس کے بعد مصروفیت نے کچھ ایسا جکڑا تھا کہ کچھ کھانے کا ٹائم میسر نہیں آیا تھا۔ اپنی ذات سب سے پیچھے دھکیل کر بھی وہ عزت جیسی انمول شے کو ترستی رہ جاتی تھی۔ اس وقت طبیعت کی خرابی اور بدن کی ٹوٹ پھوٹ تمام ضبط جیسے بہا کر لے جا رہی تھی۔ اس کا بدن جیسے کانچ کا بنا ہوا تھا جو توجہ کی حدتوں کو پا کر تڑکنے کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ایمی، مما کا بیہیویئر تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، مگر میں مجبور ہوں، کچھ عرصہ گزرنے دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی تائید کا منتظر تھا، اور تائید ہی وہ بھاری پتھر تھی جس کا بوجھ ناقابل برداشت تھا ایمان کے لیے۔ کبھی وہ سوچتی تو حیران رہ جاتی، کیسی شاہانہ طبیعت تھی اس کی۔ محض نگاہ کے چند بول کیا پڑے تھے کہ وہ کچھ سے کچھ ہوتی چلی گئی تھی۔ سارا تن تنہا، اپنی ذات کا زحم، حاضر جوابی، بے ساختگی، سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ صرف مفتو نہیں ہوئی تھی، پامال بھی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے 10 بار سوچتی اور بولنے کے بعد بھی دم سادے سامنے والے کا رد و عمل دیکھنے لگتی۔ کیا شادی کے بعد ہر عورت کو ایسے ہی اندیکھی زنجیریں پڑ جاتی ہیں؟ خود بخود وہ لحاظ، مروت اور مفاہمت کے سارے سبق پڑ جاتی ہیں۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ کچھ بولو نا۔ شرجیل اس کی لمبی چوٹی کو ملائمت سے اپنے ہاتھ میں لپیٹ رہا تھا۔ اسے ساکن اور منجمد پا کر ذرا سا مسکرایا۔ تب ایمان نے نم پلکوں کو اٹھایا تھا، کچھ دیر اسے دیکھا، پھر ایک دم سے رو پڑی۔ شرجیل تو جیسے بوکھلا گیا۔ کیوں روئی تم یوں ایک دم؟ کوئی بات بری لگی میری؟ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ ایمان نے شرمندہ قسم کے تاثرات کے ساتھ سر کو نفی میں جنبش دی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شرجیل، اور میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس وقت مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اسے لگا وہ اس سے زیادہ صبر اور جبر نہیں کر سکے گی خود پر، وہ بھی اس کے سامنے جو اس کا محرم ذات، اس کا رازداں، اس کا ہمدم، اس کا محبوب ہی نہیں شوہر بھی تھا۔ اس کی ذرا سی توجہ نے اسے جیسے پھر سے شرجیل سے اپنائیت کا احساس بخش دیا تھا، جب بھی وہ اپنی کیفیت نہیں چھپا سکی تھی۔ دوسری جانب شرجیل کو اس کی بات سے شدید دھچکا پہنچا تھا۔ کیوں نہیں کھایا تم نے کچھ؟ ایمی اگر طبیعت خراب تھی تو بتاتی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ وہ مضطرب لگنے لگا تھا۔ ایمان کے دل کو اسی اپنائیت امیز توجہ نے ڈھارس اور تقویت دی تھی۔ اس کا مطلب تھا محبت ابھی بالکل فنا نہیں ہوئی تھی، اس کے خدشات بیجا تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر آنسو پوچھتے ہوئے مسکرائی۔ اتنی بھی خراب نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، آپ رکیے میں کچھ کھانے کو لے آؤں۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب شرجیل نے سر کو نفی میں جنبش دی اور اس کے کاندھے پر دباؤ ڈال کر واپس بٹھا دیا۔ میں لے کر آتا ہوں۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے پڑھ کر باہر چلا گیا۔ ایمان کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اس خوبصورت احساس کو محسوس کرتی آہستگی سے مسکرا دی۔ احساس دلا کر لی گئی محبت اسے کبھی گوارا نہیں رہی تھی کہ یہ محبت سے بڑھ کر خیرات لگا کرتی اسے، مگر اب معاملہ اور تھا۔ وہ شرجیل تھا، اس کی اولین چاہت، اس کے سہارے کے بغیر وہ بہت تیزی سے تھکنے لگی تھی، اور اسے تھکنا نہیں تھا، اسے سروائیو کرنا تھا۔ تو طاقت تو ضروری تھی، اور اس کی طاقت، اس کی ہمت شرجیل تھا۔ اسے شرجیل کی محبت، اس کی توجہ چاہیے تھی، چاہے احساس دلا کر ملتی یا لڑ جھگڑ کر ہی۔ ہاں، چاہے لڑ جھگڑ کر بھی، اس نے سوچا اور مسکرا دی۔ نہیں جانتی جو چیز نصیب میں نہ ہو وہ لڑ جھگڑ کر تو کیا، چھین کر بھی لینا چاہے تو نہیں ملا کرتی، لیکن ابھی وہ جانتی ہی تو نہیں تھی۔ نندنی نے ایک گہرا سانس کھینچا اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ دیر قبل دیو اسے پاسپورٹ بننے کی خبر فون پر سنا چکا تھا۔ وہ اگر پورے طریقے سے خوش نہیں ہو سکی تھی تو اس کی وجہ مقصد میں ناکامی اور منزل پر نہ پہنچ پانے کا خدشہ ہی تھا، جو اس کے اندر کسی سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اب تک کی ساری تلاش کا حاصل بھی کیا نکلا تھا؟ آگے بھی پتہ نہیں کچھ ہاتھ آنا تھا، یا اس نے عمر بھر یوں ہی تہی دامہ رہنا تھا۔ اس مایوسی کو گلے لگا کر وہ ٹک کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ محبت کا آغاز جتنا بھی خوش فہم اور سہل کیوں نہ ہو، یہ غم کے آنسو ضرور مقدر کیا کرتی ہے۔ اسے تو آغاز سفر سے ہی آبلہ پائی کو مقدر کرنا پڑا تھا،
بہت کٹھن اور دشوار گزار سفر طے کر کے وہ یہاں پہنچی تھی۔ اگر امید آس دل میں بندھی تھی تو خوف کے گہرے سائے بھی لہراتے تھے، مگر یہ طے تھا کہ اسے ہر حال میں سفر جاری رکھنا تھا۔ گڈ نون زینب شاہ، ہاؤ آر یو؟ زینب سے فون پر رابطہ کرنے کے بعد وہ اس کی آواز سن کر خوش دلی سے بولی، پھر اسے حالیہ ملنے والی کامیابی کے متعلق بتا کر اگلا پروگرام طے کرنے لگی۔ زینب کی عدت اگلے ہفتے پوری ہو رہی تھی۔ اس نے اسے اگلے ہفتے کی روانگی کا ہی پسماندہ سنایا تھا، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد زینب کے ہمراہ دہلی ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے فلائی کرنے والی تھی۔ دیو اسے سی آف کرنے گیا تھا۔ وہ جتنا بے قرار تھا، اس پر اس بے قراری کو عیاں کیے بغیر اسے خوش دلی سے اسے رخصت کرنے کا خواہاں تھا۔ حالانکہ یہ بھی سچ تھا کہ اسے جدائی کا احساس دیو کے اندر دھواں بھرتا جا رہا تھا، تو زمین پیروں تلے دلدل میں تبدیل ہو رہی تھی اور وہ دھنستا جا رہا تھا، اور جس پل وہ بے پناہ اذیتوں کا شکار تھا، نندنی لمحہ بھر کو اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی اور الوداعیہ کلمات میں اسے مخاطب کیا۔ گڈ بائے دیو اینڈ ٹیک کیئر۔ مجھے تم سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ممی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ہے نا؟ اپنی بات کے اختتام پر وہ جیسے مسکرائی اور اس کی طرف تائید طلب انداز میں نظریں اٹھائی۔ دیو نے یاسیت امیز انداز میں سر جھکا کر آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے۔ ہاں بالکل نہیں، لیکن آپ جلدی لوٹ تو آؤ گی نا؟ کتنی بے قراری تھی اس کے سوال میں، حالانکہ نندنی کے رویے میں ہمیشہ اس کی امیدوں کو توڑا تھا، مگر محبت سے لبریز بے کس دل اتنا ذلیل و خوار ہو کر محبوب کے در سے آس جوڑنا نہیں چھوڑ سکا تھا۔ میں نہیں چاہتی دیو کہ اس کی نوبت آئے جس کی تلاش مجھے وہاں لے کر جا رہی ہے۔ اگر وہ مجھے وہاں مل گیا تو پھر واپسی کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کا کیا اور کیسا ڈھب ہوگا اس کے بعد؟ کسے غرض مقصد تو اس کی دید اور اس کے اصول کی لگن ہے۔ نندنی نے سرد آہ بھر کے سر کو نفی میں ہلایا۔ فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتی۔ میں رابطے میں تو رہ سکتا ہوں نا نندنی؟ اسے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتی وہ کچھ فاصلے پر اپنے منتظر زینب کی جانب دیکھا تھا، جو سیاہ لبادے میں ملبوس تھی، جس نے اسے سر تا پار ڈھانپ رکھا تھا۔ ہاتھوں پر گلوز، پیروں میں موزے اور جوتے عورت لفظ کی بالکل درست عکاسی تھی۔ وہ نندنی کو رکنا پڑا اور دیو کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتی وہ نفی میں سر ہلاتے رک گئی۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی خود بات تم سے۔ دیو کا چہرہ چمک اٹھا، وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ نندنی نے رسانیت امیز انداز میں اسے دیکھا اور زینب کے پاس چلی آئی۔ دیو مجھے تمہارے لیے بہت سنسیئر لگتا ہے نندنی، بالفرض تمہیں وہ شخص نہ ملا تو تم اس زینب کو بات ادھوری چھوڑنی پڑی تھی، تو وجہ نندنی کے چہرے اور آنکھوں میں امنڈ آنے والی وحشت کا احساس تھا، جو اتنا گہرا شدید ہونے کے ساتھ اتنی سراسمگی سے لبریز تھا کہ زینب حق تک رہ گئی تھی۔ فار گاڈز سیک زینب، آگے کچھ مت کہنا، اس سے آگے زندگی کی گنجائش ختم ہوتی ہے۔ میں مزید تڑپنا اور سسکنا نہیں چاہتی، سمجھ لو مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے اب۔ اگر وہ مجھے پاکستان میں بھی نہیں ملا تو بلیو می، میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ دوں گی۔ خودکشی کا یہ طریقہ جتنا بھی شفاقانہ صحیح، مگر اثر بہت پاورفل رہے گا۔ میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گی۔ میں اب مزید خود کو تسلی اور دلاسوں سے نہیں بہلانا چاہتی کہ میری ہمتیں جواب دے گئی ہیں۔ اس کے لہجے میں ویسی ہی شدت غم جیسی کسی ہیجان زدہ مریض کی مایوسی اور اضطراب کے ساتھ دیوانگی کی انتہا پر پہنچ کر ہو سکتی ہے۔ زینب ساکن اور ششدر رہ گئی تھی۔ نندنی کا ہر لمحہ تیز ہوتا تنفس اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ موسم شدید تھا، اس کے آس پاس دھند تھی، صرف آس پاس نہیں، آنکھوں میں بھی، چہرے پر بھی غم کی دھند تھی جو چھٹتی ہی نہ تھی۔ اس کا محض ایک قدم غلط پڑا تھا، پھر وہ راستہ درست کرنے کی چال سیدھی کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مصائب اور آزمائش نے جیسے اس کا در دیکھ لیا تھا۔ عباس کا چھن جانا ہی کم ثانیہ نہیں تھا کہ اس کے بعد سکندر سے نکاح جیسی حرکت، پھر وہیں پر اکتفا نہیں ہو گیا، ایمان کا گھر چھوڑ کر جانا اور بابا سائیں کی بیماری۔ کاش معاملہ یہیں سے سدھر جاتا۔ سکندر کا یکسر بدلا ہوا رویہ اس کے حواس سلب کرنے کو کافی تھا کہ وقاص حیدر نے ایک اور شوشہ چھوڑ کر اس کی بچی کچی قوتیں بھی چھین لی تھی۔ رات بابا سائیں نے اسے یہ بتا کر اس کے وجود میں زہر بھرا نیزہ گاڑ دیا تھا کہ وقاص امیمہ سے شادی کا خواہاں ہے۔ امیمہ؟ اسے لگا تھا اس کی سماعتوں کو دھوکہ ہوا۔ امیمہ تو بہت چھوٹی تھی ابھی، محض 17-18 سال کی۔ پھر وقاص کی ساری نفرت تو ایمان اور لاریب کے لیے تھی۔ امیمہ کو نشانے پر کیوں رکھ لیا تھا اس خبیث نے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ امیمہ تو بہت چھوٹی ہے بابا جان، اور وقاص… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر دانت کچکچائے۔ یہ بات میں نے بھی وقاص کو سمجھانا چاہی تھی بیٹے، مگر وہ نہیں مانا۔ ہم اب اس کے آگے بولنے کی بھی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں۔ ایمان نے ہمیں نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بابا سائیں کا گلا بھرانے لگا۔ انتہائی ضبط کے باوجود لاریب ساکن انہیں تکتی رہ گئی۔ وہ فوری شادی چاہتا ہے،
1 مہینے کے اندر اندر بابا جان کا لہجہ مدھم تھا اور لاریب کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی تھی۔ اس نے فقر چہرے کے ساتھ بابا جان کو دیکھا جو اس پل اتنے متفکر تھے کہ اس تفکر کے احساس نے ہی ان کی آنکھوں کو بھی گیلا کر دیا تھا۔ آپ اسے منع کر دے بابا جان، سمجھائیے اسے، ابھی تو ماما بہت چھوٹی ہے اور وہ کتنی بدحواس تھی۔ بابا سائی نے بے بسی چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے لاریب بیٹے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایسی کوئی بات کر سکے؟ انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا اور دکھ کی جس کیفیت سے دوچار ہو کر کیا وہ خود لاریب کو شرمندگیوں اذیت کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار گئی تھی۔ بابا جان کے پاس سے وہ خاموشی سے اٹھ آئی تھی مگر اس کے اندر جوار بھائی اٹھ رہے تھے۔ جبھی بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور وقاص سے رابطہ کرنے لگی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے وقاص، آ سکتے ہو ہمارے یہاں؟ اس کے لائن پر آتے ہی لاریب نے سرد مہری چھپائے بغیر کاٹ دار لہجے میں مخاطب کیا۔ جواب میں اس کا طویل کہکہ سنائی دیا جس نے لاریب کے حلق تک زہر بھرا نفرت انگیز احساس بھر دیا۔ مجھے امید تھی کہ تم مجھ سے رابطہ ضرور کرو گی مگر اتنی جلدی یہ توقع نہیں تھی مجھے۔ مسلسل ہنستے ہوئے وہ مکروہ انداز میں سنگ بازی سے باز نہیں آیا، یہی فطرت تھی اس کی۔ لاریب خاموش رہی جب بھی وہ پکار کر جتانے والے انداز میں بولا، لگتا ہے والد محترم نے بڑی جلدی کی تم تک اطلاع پہنچانے میں۔ ظاہر ہے وہ بیچارے بھی کیا کریں، دودھ کے جلے کو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینا پڑتا ہے۔ بیٹی کو رخصت کرنے میں یہ عجلت ماننے اور سمجھنے میں بھی آتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وقاص، مقصد کی بات کرو۔ لاریب کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ یہ وہ شخص تھا جسے وہ اتنا ناپسند کرتی تھی کہ کبھی اسے کسی قابل نہ سمجھتے ہوئے منہ نہ لگاتی تھی، مگر وقت اور حالات کی تغیر نے اسے اس کے آگے بھی بے بس کر دیا تھا، تو اس میں اس کی پسپائی و ہار بے حد واضح تھے۔ کم از کم تمہیں نہیں چاہتا، یہ تو جان ہی گئی ہوگی تم۔ جواب میں وقاص کا لہجہ صرف طنزیہ نہیں حقارت امیز بھی تھا۔ لاریب کا رنگ پھیکا پڑا۔ اس نے اس پل جانا تھا توہین کا بھی ایک انداز نہیں ہوتا، یہ مختلف رنگ اور انداز میں کی جا سکتی ہے۔ امائمہ بہت چھوٹی ہے ابھی، تم سے تو بہت زیادہ۔ سب جانتا ہوں، اس کے باوجود میں اس سے شادی کروں گا۔ اس فیصلے میں نہ کوئی گنجائش ہے نہ رد و بدل۔ اگر تم اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہو تو رہنے دو۔ اور لاریب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وقاص کا منہ توڑ ڈالے۔ وہ کمینہ اس کی سوچ سے کہیں بڑھ کر گھٹیا اور ذلیل انسان تھا۔ تمہیں مائمہ سے شادی کرنا ہے تو ابھی کچھ سال انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی اس کی اسٹڈی بھی انکمپلیٹ ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ میں چاچا سائی سے بات کر چکا ہوں، شادی کب کرنی ہے یہ بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کی حیثیت اس کی اوقات جتلا رہا تھا۔ لاریب جھلس کر رہ گئی۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور مزید کچھ کہے سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ احساس بہت تکلیف دہ تھا کہ وہ مکمل طور پر ہار چکی ہے، اسے خبر تک نہ ہو سکی اور آنکھوں کی نمی گالوں پر اتر چلی گئی۔ بے خبری کا یہ عالم تھا۔ سیاہ گرم سوٹ پر مردانہ براؤن شال کاندھوں پر لپیٹے سکندر اس کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہیں اتنی سردی میں؟ آپ کی طبیعت مجھے پہلے ہی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سکندر کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ لاریب چونک کر متوجہ ہوئی اور اسے روبرو پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑتے چلے گئے۔ میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو جا کے۔ اس کے لہجے میں سرد پھنکار تھی۔ اگلے لمحے اس نے نفرت زدہ انداز میں رخ پھیر لیا۔ سکندر نے گہرا سانس بھرا تو نم بھاپ کا بگولا اس کے منہ سے نکل کر لمحہ بھر میں فضا میں تحلیل ہو گیا۔ کسی کے لیے فکر مند ہونا بس کی بات نہیں ہوتی لاریب بی بی، یہ بے اختیار جذبے ہوتے ہیں جو… شٹ اپ سکندر، تم کیا کہنا چاہتے ہو آخر؟ تب کر کہتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے مقابل آ کر اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگی۔ سکندر بہت سکون سے مسکرایا اور جواباً بہت دل آویز اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس دنیا میں صرف ایک خواہش رکھتا ہوں اور وہ آپ کے حصول کی خواہش ہے جو کسی حد تک تکمیل پا بھی چکی ہے، مگر… شٹ اپ، جسٹ یو شٹ اپ۔ تمہاری یہ جرأت کہ… وہ اتنا بھڑکی تھی، اتنا بفری تھی کہ اسی اشتعال و طیش میں اس کا ہاتھ سکندر پر اٹھ گیا، جسے سکندر اگر بروقت نہ تھام لیتا تو لازماً وہ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ جاتا۔ یہ بدتمیزی آخری مرتبہ برداشت کر رہا ہوں لاریب شاہ، یاد رکھنا اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ اس کا ہاتھ نہایت جارحانہ انداز میں نیچے کرتے ہوئے وہ پھنکارتے ہوئے تنبیہ کر رہا تھا۔ لاریب اس قدر شوق میں آئی کہ زبان کو حرکت دینے پر بھی قادر نہیں رہی۔ آنکھیں بے بسی اور سبکی کے احساس سمیت سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں شفاف پانیوں سے چھلک گئی۔ سکندر کا انداز ہی اس قدر سخت اور اہانت امیز تھا کہ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ ہی اس طرح بھی نفرت زدہ انداز میں بات کر سکتا ہے۔ دل تو پہلے ہی دکھا ہوا تھا، یہ تو جیسے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔
اندر جائیے، ورنہ یہاں سے آپ کو زبردستی اپنے کمرے میں لے جانا بھی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے لیے محض ایک بار بابا سائیں کے سامنے آپ کے کارنامے کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ سکندر وہیں کھڑا اسے وارننگ دے رہا تھا۔ لاریب کو لگا جیسے وہ کھڑے کھڑے سر تپات جل اٹھی ہو۔ کچھ کہے بغیر وہ تیزی سے پڑھ کر اندر چلی گئی، جبکہ سکندر شکستہ انداز میں وہیں کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ تعلق اور بندھن جتنی بھی مضبوطی لیے ہو، یہ احساس بے حد اذیت انگیز ہے لاریب کہ تمہارا دل میرا نہیں ہے، تم میری نہیں ہو تو یہ رشتہ خود بخود اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ تک نہیں ہے تمہارا یہ قدم مجھے کن کانٹوں پر گھسیٹتا رہتا ہے۔ اس سے 1000 درجے بہتر تھا میں عمر بھر آس بھرا دل لیے تمہارے اصول کی دعائیں مانگتا رہتا۔ جلتی آنکھیں موندے وہ ساکن بیٹھا تھا۔ خاصی تاخیر کے بعد بھی دل کو سنبھالنے میں ناکام رہا تو ایک عرصے بعد گھر کا رخ کیا۔ دروازہ ثانیہ نے کھولا۔ اسے روبرو پا کر ثانیہ کے ہونٹوں کی تراش میں البیلی مسکان، جبکہ آنکھوں میں گہری جیسی چمک ابھر آئی، جسے ہمیشہ کی طرح نگاہ بھر کے دیکھے اور محسوس کیے بنا وہ سرسری انداز میں اس سے بات چیت کرتا اندر بابا اور اماں کے پاس کمرے میں آ کر چارپائی کی پائنتی پر ٹک گیا۔ آج بہت دنوں بعد آیا پتر۔ وہ کوئلوں کی انگیٹھی پر ہاتھ سینک رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ انگیٹھی سے کچھ فاصلے پر مونگ پھلیوں کے چھلکوں کی چھوٹی سی ڈھیری تھی۔ اس کی آمد سے قبل یقیناً ثانیہ اسی شغل میں مصروف رہی تھی۔ آج واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے بابا، اس لیے دیر سے آیا ہوں۔ اماں نے اس کی پشت پر تکیہ رکھ دیا تھا۔ وہ نیم دراز ہو گیا۔ اس کے وجود سے ہی نہیں، روح سے بھی تھکن لپٹی ہوئی تھی۔ دل پر گہر سا چھا رہا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ لہجہ معمول سے مدھم اور بوجھل محسوس کر کے بابا نے اسے تشویش زدہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا پتر؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خیر صلاح؟ سکندر نے محض سر کو آہستگی سے اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کے دماغ پر اس پل مکمل طور پر شکست خوردگی کا غلبہ تھا۔ چائے لے لے سکندر۔ ثانیہ بھاپ اڑاتی چائے کی پیالی لیے کھڑی تھی۔ سکندر نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھولی تو نگاہ ثانیہ کے دہکتے گالوں پر بھی پڑی، جو آگ کی تپش سے نہیں، اس کی معمولی قربت کی آنچ سے دہک کر لو دینے لگے تھے۔ وہ اپنے متعلق اس کی پسندیدگی سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ وہ ایک اور لاریب تھی، مجال ہے جو کبھی خائف ہوتی ہو اس سے یا اس کی قربت سے۔ شاید حسرت ہی نہیں تھی اسے۔ اس کا سینہ پھر سے جل اٹھا۔ اس کی نرم پوروں کی سرسراہٹ کا احساس کتنا گہرائی لیے تھا۔ عورت ہمیشہ اسی مرد کی قربت میں کنفیوز ہوا کرتی ہے جس کے متعلق وہ خاص انداز سے سوچتی ہے، جس کو اہمیت نہیں دیتی اور سوچوں میں جس کا گزر نہیں ہوتا۔ اس سے خائف ہونے اور شرمانے کی اسے کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سکندر کو کبھی کی کہی اماں کی بات یاد آئی۔ وہ جانتا تھا لاریب کے نزدیک اس کی اہمیت سرے سے نہیں تھی، اور ثانیہ کے نزدیک وہ کیا مقام رکھتا تھا، بات درجات اور حیثیتوں کی بھی نہیں تھی۔ کاش وہ اپنے مقام اور درجے سے آگاہ رہتا اور سورج کی چاہ میں منہ اٹھا کر آسمان کی جانب نہ دیکھتا تو آج سورج کی تماتے اسے سر تپا جلا کر خاکستر نہ کر رہی ہوتی۔ مجھے چائے نہیں پینی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اگلے لمحے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا کمرہ اس کی غیر موجودگی کے باعث صاف ستھرا رہتا تھا، اور جیسے اس کی واپسی کا منتظر بھی۔ نواڑی پلنگ جس پر سفید چادر بچھی تھی، جس کی جھالریں اور کڑھائی کا رنگ ہلکا گلابی تھا۔ دوسری جانب میز کرسی تھی، میز پر بھی سفید کڑھائی کا میز پوش تھا۔ اوپر ٹائم پیس رکھا ہوا تھا، لیکن سیل نہیں تھے، جبھی سوئیاں ساکن تھیں۔ سکندر نے پائنتی میں پڑے ہوئے لحاف کی تہہ کھولی۔ لیٹنے سے قبل اس نے حسب سابق قمیض اتار دی تھی، تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا۔ سکندر نے گردن موڑ کر سرسری نگاہ کی۔ ثانیہ دہکتے کوئلوں کی انگیٹھی اٹھائے اندر آئے۔ کمرے کی فضا میں دھوئیں کی بو پھیلنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، سکندر نے چونکہ قمیض اتار دی تھی، جبھی عجلت میں لحاف ہی سینے تک کھینچ لیا۔ ثانیہ نے اسے دیکھا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ تمہیں تو شاید ہمارے سمیت کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے سکندر، مگر ہمیں پھر بھی تمہارا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے۔ سردی بہت ہے، نیند گہری آئے گی اس کی حدت کی وجہ سے۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر جانا، سکندر نے کروٹ بدلنے سے قبل قدرے نرمی سے کہا۔ ثانیہ جو اس کی غفلت کے باعث اسے نگاہ کے رستے دل میں اتار رہی تھی، گہرا سانس کھینچ کر رک گئی۔ ایک بات بتا سکندرے، کیا محبت ہونے کے لیے بہت زیادہ حسن کا ہونا بہت ضروری ہے؟ پر ایسا لازم ہوتا تو لیلا سے کیوں محبت کرتا مجنوں؟ سنا ہے کالی شاہ تھی وہ۔ ثانیہ کی صرف آواز ہی نہیں، آنکھیں بھی بھر آ گئی تھیں۔ سکندر سناٹے میں گر گیا تھا۔ لاریب بھی کیسی ہیں؟ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے ان کو ایک نظر دیکھنے کو حویلی ہی چلی آؤں۔ بھیگی آنکھوں کے گوشے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے وہ اسی دل گیری سے بول رہی تھی۔
کیوں؟ ایسے کون سے لال ہیں ان میں کہ تم انہیں دیکھنے کے لیے حماقتیں کرتی پھرو؟ وہ اتنا ہی بھڑکا تھا کہ اسے گھرتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خفا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں ہے اتنی سونی کہ اسے دیکھنے کو، دیکھتے رہنے کو اتنا دل کر کے کہ انسان اپنی ترقی کی راہوں کو نظر انداز کر کے محض انہی کی چاکری کی خاطر وہیں رک جائے؟ ثانیہ کا لہجہ ہی صرف نارسائی کی آنچ نہیں لیے تھا، آگاہی و جیلسی کا درد بھی سموئے ہوئے تھا۔ سکندر کے اعصاب کو شدید ترین دھچکا لگا تو اس کا مطلب تھا وہ اس کی شہر میں ملنے والی نوکری کی بات سے بے خبر نہیں تھی۔ بابا تو خاصے پرجوش تھے، ان کا خیال تھا حویلی کی یہ معمولی نوکری سکندر جیسے پڑھے لکھے کھوبرو لڑکے کے شان نہیں تھی۔ اسے شہر جا کے قسمت آزمانی چاہیے تھی اور باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کی جدوجہد کرنی چاہیے تھی، مگر سکندر انکار کر چکا تھا۔ اس انکار کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت بابا میں بھلے ہو نہ ہو ثانیہ میں ضرور تھی۔ ثانیہ تم جاؤ یہاں سے، سرخ چہرے کے ساتھ بہت ضبط گزرتے وہ ڈانٹ کر بولا۔ ثانیہ لب بھینچے اسے آنسو بھری نظروں سے کچھ دیر تکتی رہی، پھر پلٹ کر بھاگتی دروازہ پار کر گئی۔ سکندر نے کروٹ بدل لی تھی مگر نیند اس پر مہربان ہونے کو تیار نہیں تھی۔ لاریب اور ثانیہ کے چہرے اس کی نظروں میں گڑبڑ ہوتے رہے، ایک شعلہ تھی دوسری شبنم، ایک سراپا عاجزو منتظر، دوسری میں اکڑ بھی تھی، نخوت بھی، بے نیازی و لاتلکی بھی تھی اور تکبر بھی، اور انسانی فطرت ہے دل ہمیشہ ناقابل رسائی شے کی جانب لپکتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ انوکھا تھوڑی ہوا تھا، دل جانتا بھی تھا شعلہ جیسی لڑکی کی چاہ میں کتنے انگارے جھولی میں آ گرنے تھے، مگر وہ پھر بھی اس کی چاہ کی حسرت لیے مچل اٹھا تھا۔ جلنا تو اب نصیب تھا سو جل رہا تھا۔ کیا تو اس سے محبت کرنے لگا ہے سکندرے؟ اگلی صبح جب وہ ہینڈ پمپ چلا کر منہ ہاتھ دھونے کے بعد سیدھا ہوا اور صحین کے درمیان بندھی رسی پر لٹکتا تولیہ کھینچ کر منہ پونچھ رہا تھا، جب ثانیہ نے آنگن میں دانہ چگتی مرغیوں کو روٹی کے باریک ٹکڑے ڈالتے ہوئے اچانک پھر اسے مخاطب کیا تھا، اور سکندر کا چہرہ ایک بار پھر دہک کر انگارہ ہونے لگا۔ پر سکندرے، اپنے اوقات سے باہر نکلنا ہمیشہ مضحکہ کا ہی نہیں تکلیف کا بھی باعث بنا کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ گڈی اور بڈھی ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ نیڑے کھڑا ہو تو اس کی لگے۔ ثانیہ کا لہجہ تزئی کمیز نہ سہی مگر تنبیہ ضرور لیے تھا۔ سکندر کے اعصاب بھگ سے اڑ گئے، وہ اتنا ہرٹ ہوا تھا کہ کسی طرح بھی چہرے کو پھیکا پڑنے سے نہیں بچا سکا۔ یہ بات کسی طرح بھی بیجا نہیں تھی مگر تکلیف اور سبکی کا باعث ضرور تھی۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے ثانیہ؟ کیسی گھٹیا باتیں کر رہی ہے تو سکندرے سے؟ اور سن، اگر تو یہ سمجھتی ہے نا کہ لاریب دی سکندرے کے قابل نہیں ہے تو اس بھول سے نکل آ۔ در حقیقت لاریب جیسی کڑی ہی میرے سکندرے کے قابل ہے۔ کمی کیا ہے اس میں آخر؟ دہوڑی میں بکری کو چارہ ڈالتے ہوئے بابا نے ساری بات سن کر ثانیہ کو ڈانٹتے ہوئے برہمی سے کہا، گویا سکندر کے زخموں پر پھائے رکھنے چاہے جو شکستہ زدہ نظر آ رہا تھا۔ ثانیہ طنز بھرے انداز میں مسکرائی۔ میں ظاہری شکل و صورت کی نہیں، حسب نسب کی بات کر رہی ہوں ابا۔ میں بھی حسب نسب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ظاہر تو سب کو نظر آتا ہے میرے پتر میں ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں، شہزادہ لگتا ہے بالکل۔ آئندہ میں تم سے یہ بات نہ سنوں۔ سکندر ایک لفظ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ وہ بیرونی دروازے تک پہنچ چکا تھا جب بابا پھولی سانسوں سے اسے پکارتے پیچھے بھاگے آئے۔ کہاں جا رہا ہے سکندرے؟ روٹی تو کھا لے پتر، تیری اماں نے ساگ کے ساتھ دیسی گھی کے پراٹھے بنائے ہیں۔ بابا سائیں کا فون آیا ہے، جانا ضروری ہے، میں پھر کسی دن کھا لوں گا روٹی۔ ان کا کاندھا تھپک کر وہ تیزی سے مڑ کر باہر نکل گیا تو اس کے اٹھتے قدموں سے تھکن لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے لیے حویلی اور یہ گھر ایک جیسے تھے، جہاں سکون تھا نہ آرام۔ وہ کہاں جاتا؟ محبت نے اس سے کیا کچھ نہ چھین لیا تھا، بلکہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں در حقیقت مبہوت رہ گئی تھی۔ آپ ننھی سے پوچھئے تو صحیح، اگر وہ ہندو دھرم کو نہیں مانتی تو ہم اہل کتاب ہونے کی بنا حسن بھائی سے ان کی شادی کر سکتے ہیں، پرفیکٹ کپل ہوگا۔ ننھی کے قدم دروازے کے پاس ٹھٹک گئے تھے۔ یہ زینب کی چھوٹی بہن ثنا کی آواز تھی، جس میں اشتیاق بھی تھا اور ایکسائٹمنٹ بھی۔ نندنی کے لیے اس کی نظروں میں جو حیرت انگیز متاثر کن تاثر تھا وہ اکثر نندنی کو خفت زدہ کر دیا کرتا تھا۔ وہ اتنی ہی امپریس ہو چکی تھی نندنی سے، ہر لمحہ اس کی تعریف میں رطب السان اور بے حد انسپائر۔ پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ثنا گڑیا، نندنی یہاں کسی مقصد کے تحت آئی ہے، یہ بات اس سے کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اوکے؟ کہیں تم اس کے سامنے کہہ بیٹھو۔ زینب نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ثنا کا منہ لٹک گیا۔ ان لوگوں کو یہاں ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ زینب کی فیملی بھی زینب کی ہی طرف تھی، پرخلوص، بے حد شائستہ اور مخلص۔
حالانکہ پاکستان میں قیام کے دوران نندنی کی خواہش ہوٹل میں ٹھہرنے کی تھی، مگر زینب کی امی نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی اور اتنے مان اور محبت سے اسے اپنے پاس روکا کہ وہ ان کے خلوص کے آگے اپنی بات پر اڑے رہنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اسے یہاں محبت، خلوص اور تحفظ سب کچھ میسر تھا۔ وہ مطمئن تھی، مگر یوں بیٹھ کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی، جب بھی کل سے اپنے مقصد کی خاطر باہر نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارے آپ یہاں کیوں رک گئی ہیں؟ اندر چلیے نا۔ اس بھاری مگر مدھم آواز پر نندنی چونکی اور گردن موڑ کر اپنے داہنی جانب دیکھا۔ وہ حسن تھا، بلیک ٹو پیس میں ملبوس، بے حد خوبرو لڑکا، کلین شیو، بے حد فیشنیبل، اپنی فیملی سے الگ تھلگ رہنے والا، یعنی وہ اتنا مذہبی نہیں لگتا تھا۔ نندنی نے اسے آزادانہ گانے سنتے، موویز دیکھتے پایا تھا۔ مجھے زینب سے بات کرنی تھی۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر نندنی نے جزبز ہو کر وضاحت دی۔ حسن مسکرا دیا۔ شور آئیے۔ حسن کے ہونٹوں میں مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت مہذب انداز میں سائڈ پر ہو کر اسے اندر جانے کا راستہ دے رہا تھا۔ نندنی نے تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ آؤ نندنی۔ اسے روبرو پا کر زینب، جو ان دنوں بہت مزمل رہنے لگی تھی، مسکرا کر گویا ہوئی۔ ثنا بھی سنبھل گئی تھی۔ ثنا گڑیا، چائے تو بنا لاؤ، موڈ ہو رہا ہے۔ حسن نندنی کے مد مقابل بیٹھتے ہوئے ثنا سے مخاطب ہوا۔ نندنی نظر انداز کیے زینب کی سمت متوجہ تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی زینب۔ ہاں بولو چندا۔ زینب کا لبہ و لہجہ انداز مشفقانہ تھا۔ وہ عمر میں اس سے محض چند سال بڑی تھی، مگر اس کے انداز میں جو سبھاؤ اور نرمی کا عنصر تھا، وہ بزرگانہ سنجیدگی اور شفقت لیے ہوئے تھا۔ آپی، میں ایک مووی لے کر آیا ہوں، ساحر کی ہے، دیکھیے گی میرے ساتھ؟ حسن نے ایک دم مداخلت کی۔ نندنی جزبز ہوئی اور نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اسے اس ایک ہفتے میں متعدد بار محسوس ہوا تھا حسن اسے خاص نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسے یہ انداز ایک گرا گزرتا تھا۔ حسن شہزادے، آپ کو پتہ ہے میں موویز نہیں دیکھتی۔ زینب کے لہجے میں معمولی سی خفگی تھی، جیسے در پردہ اسے تنبیہ کر رہی ہو۔ آئی نو، میں جانتا ہوں آپی، بٹ یہ پرنس ساحر کی ہے۔ ساحر کی تو ساری لڑکیاں دیوانی ہیں، چاہے ان میرڈ ہو یا میرڈ۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اس بندے نے عین عروج کے ٹائم انڈسٹری کو کیوں چھوڑ دیا۔ وہ کاندھے جھٹک رہا تھا اور اپنی حیرت ظاہر کرتا جھنجھلا بھی رہا تھا۔ میرے خیال میں تو اچھا کیا، گمراہی کے راستے کو چھوڑنا بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ زینب کے لہجے میں رسانیت تھی۔ نندنی ہونٹ بھینچے بیزار نظر آ رہی تھی۔ آپ کا فون ہے بھائی۔ اسی پل ثنا ہاتھ میں سیل فون اٹھائے اندر آئی، جو تسلسل سے گنگنا رہا تھا۔ حسن نمبر دیکھتے کانشیس ہوا اور سیل فون سمیت تیزی سے باہر نکل گیا۔ نندنی بے اختیار ریلیکس ہوئی اور زینب کے قریب آنے کی غرض سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی اٹھی ہوئی نگاہ پہلے چونکی، پھر چھٹک کر ساکن ہو گئی۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی CD ڈیسک کو تک رہی تھی، جس کے چمکتے کور پر موجود چہروں میں ایک چہرہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو زیر و زبر کرنے کا باعث بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا نندنی، خیریت؟ زینب نے حیران پریشان ہو کر اس کے غیر معمولی تاثرات سے سجے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا، مگر وہ حواسوں میں کہاں تھی۔ وہ میکانکی انداز میں آگے بڑھی اور CD اٹھا کر یک ٹک گھورے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنا جوش، اس قدر سنسنی بھرا احساس تھا کہ زینب کو اچانک کچھ خاص لگا۔ خیریت ہے نا نندنی؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اس کے کاندھے کو نرمی سے تھاما، اور نندنی کو لگا جیسے صدیوں کی نیند کے بعد جاگی ہو یا اچانک جگا دی گئی ہو۔ اس نے پھر سے اس دلکش و خوبروئی میں بے مثل چہرے پر نگاہ کی تو جیسے اپنی خوش بختی پر یقین سا آنے لگا۔ زندگی کا احساس اس کی رگ رگ میں اتر کر سرخوشی بخشنے لگا۔ فتح و کامرانی ایسی جو سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ بالآخر اس کا سفر، اس کی تلاش رائگاں نہیں گئی تھی۔ وہ بے شک فاصلے پر تھا، پر ایسے کہ دوری لمحوں میں فاصلے پاٹتی انہونی قربت کا امکان بنی کھڑی تھی۔ حیرت بھرے احساسات مسرت خیز احساس پر حاوی تھے۔ نندنی؟ زینب گھبرائی اور دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی، مگر اسے دیکھ کر کھلکھلا دی۔ زینب نے اسے خائف ہوتے ہوئے دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یہ کون ہے زینب، جانتی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبائی اور شوخ و شنگ انداز میں کہتے ڈسک کے کور پر چمکتے چہروں میں سے ایک پر انگشت شہادت رکھ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کتنی روشنیاں جھلملا رہی تھی، پتہ نہیں کوئی فلم ایکٹر ہی۔ ماں وہ تھم سی گئی اور کسی خیال کے تحت بہت چونک کر اس کے جوش جذبات سے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ یہ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ نندنی زور سے ہنس پڑی۔ یہ وہی ہے، 100% وہی۔ میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میرے دل کی دھڑکنیں آج پورے 4 سال بعد پھر اس انداز میں شور کر رہی ہیں۔ زینب جیسے پہلی بار اسے دیکھنے پر وہ خوشی و مسرت سے بے حال لڑکھڑاتی پرجوش آواز میں کہہ رہی تھی۔ زینب ساکن لب بستہ اسے دیکھے گئی۔
تو یہ کشش تھی جو مجھے پاکستان کھینچ لائی۔ زینب میں بہت خوش ہوں، بے حد۔ وہ اس سے لپٹ کر خوشی سے لرزتی آواز میں گنگنائے۔ کتنی احمق تھی میں، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں جا سکا۔ حالانکہ دیو اکثر پاکستانی موویز دیکھتا تھا۔ ساحر نام ہے نا ان کا، دیوانہ ہے وہ ان کا۔ مجھے بھی اکثر اصرار کرتا، مگر میں اتنی کنوتی تھی کہ کبھی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ نیٹ، ٹی وی اور مووی سے بالکل کنارہ کیا ہوا تھا تب سے، ورنہ بہت پہلے کھوج لگ سکتا تھا اس کی ہنسی بات بے بات چھلک رہی تھی۔ زینب آہستگی سے مسکرا دی، پھر اس کا کاندھا تھپکا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ بہرحال تمہیں بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ زینب نے اسے بے حد اپنائیت آمیز انداز میں وش کیا۔ نندنی نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ ہنوز اسی چہرے کو دیکھ رہی تھی اور جیسے اپنی خوش بختی کا خود کو یقین سونپ رہی تھی۔ میں یہ مووی دیکھنا چاہتی ہوں زینب، لے جاؤ اپنے کمرے میں۔ نندنی کے ہر انداز سے بے چینی و عجلت چھلکنے لگی۔ اس سے قبل کہ زینب کچھ جواب دیتی، دستک دیتا حسن آ گیا۔ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ اصولاً آپ کو مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے، خیر آپ لے جا سکتی ہیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس کے انداز میں خفیف سی شرارت تھی۔ نندنی بری طرح چمپی اور اسے مشکور نظروں سے تکتی، پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ بہت خوش تھی محترمہ، جیسے یکلخت قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ حسن خاصا حیران نظر آ رہا تھا۔ زینب نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب نندنی اپنے رہائشی کمرے میں آ کر سی ڈی پلیئر میں ڈسک لگا کر ریموٹ کنٹرول سنبھال کر بیٹھ گئی۔ کچھ وقت گزرا اور اسکرین پر وہ اپنی تمام تر حشر سمانیوں اور دلکشی کے ساتھ جلوہ افروز ہو گیا۔ اس کی عقیدت چھلکاتی اس کے خد و خال سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ مبہوت تھی مگر خوش خیال بھی۔ تصور سے تصور اور تصویر سے تصویر حقیقت بننے میں اب یقیناً زیادہ وقت نہیں لگنا تھا۔ گمان سے یقین کا عنصر چاہیے، کتنا ہی پرخطر ہوتا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ یہ اس کی دیوانگی ہی تھی کہ اس مووی کو اس نے بار بار صرف وہاں سے ریوائنڈ کر کے دیکھا جہاں ساحر موجود تھا۔ اس شغل میں رات بیت گئی اور اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ صبح کسی خیال کے تحت وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گئی۔ ان کی انگلیاں کی بورڈ پر حرکت کرتی ساحر کی ویب سائٹ کھول چکی تھی۔ وہ اس کے متعلق ہر طرح کی آگاہی حاصل کرنے کو مچل رہی تھی، اس بات پر دھیان دیے بغیر کہ ہر آگاہی خوش بختی اور خوشی کا باعث نہیں بنتی۔ لڈی ہے جمالو پاؤ، لڈی ہے جمالو، کھڑے دے دال میرے رہنا نال تیرے، وعدہ ہے پہلی ملاقات دا، لڈی ہے جمالو پاؤ، لڈی ہے جمالو۔ شرجیل نے اندر قدم رکھا تو ڈیک فل والیوم میں چنگاڑ رہا تھا اور فراز کی دھمال میں جوش و خروش تھا۔ میوزک کی تیز آواز کانوں کے پردے پھاڑنے کے در پر تھی۔ اس سے پہلے کہ کشیدہ اعصاب کچھ اور بھی کشیدگی سمیٹ لاتے، اس نے آگے بڑھ کر ڈیک بند کیا تو فراز کا جھومتا ڈولتا وجود بھی جیسے جھٹکا لگا کر تھم گیا۔ یہ کیا کیا بھائی؟ فراز نے خفا نظروں سے اسے دیکھا، مگر شرجیل کے تاثرات اس سے بھی زیادہ کڑے اور خوفناک تھے۔ ایک تم اور ایک تمہارا یہ بیہودہ شوق، فراز تم اپنے ساتھ ہمیں بھی پاگل کر دو گے۔ نان سینس، یہ گھر ہے، اسٹوڈیو نہیں، وہاں جا کر کرو یہ پریکٹس۔ وہ سوتے سے اٹھ کر آیا تھا، ساری بدمزگی اور چڑچڑاہٹ اس پر نکال دی۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، شاید طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ ساحر کی نئی آنے والی مووی میں آڈیشن دینے والا ہوں، اگر میری سلیکشن ہو گئی، جو کہ یقینی بات ہے، تو آپ بھی میرے پیچھے پھرنے والوں میں شامل ہوں گے آٹوگراف کے لیے۔ کاؤچ پر گر کر چہرے و گردن سے پسینہ صاف کرتا وہ کتنے زام سے گویا تھا۔ آئی ایم سیریس فراز، پلیز والیوم کم رکھنا، سر درد سے پھٹ رہا ہے میرا۔ شرجیل ہنوز بیزار تھا۔ یہاں قدر ہی کہاں ہے کسی کو میری اور میرے ٹیلنٹ کی؟ خیر آنے والے وقتوں میں آپ بھی مجھ پر فخر کریں گے اور لوگوں کو یہ بتا کر خوشی حاصل کریں گے کہ مشہور و معروف ایکٹر فراز علوی میرا بھائی۔ اس کی بات ادھوری رہ جانے کے بعد شرجیل کا کمرے سے نکل جانا تھا۔ وہ بے حد سبکی محسوس کر کے رہ گیا۔ یعنی حد ہے توہین کی بھی یار۔ اس نے خجالت دور کرنے کو سر جھٹکا اور اٹھ کر پھر سے ڈانس کا موڈ بنا رہا تھا جب صالحہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ہیلو ینگ بوائے، اسے دیکھ کر چیک کی۔ فراز نے برا سا منہ بنا لیا۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ جاؤ کام کرنے دو مجھے اپنا۔ ہاں تو کرو نا، میں دیکھوں گی تمہیں اور داد دوں گی۔ وہ کہاں ماننے والوں میں سے تھی، آ کر کرسی پر ٹک گئی۔ کیسٹ سلیکٹ کرتے فراز کا ہاتھ تھما۔ اس نے گردن موڑ کر چپتی نظروں صالحہ پر جمائی۔ اس کی آنکھوں میں چبھن کے ساتھ تنبیہ بھی تھی۔ تم ویسے تو عمر میں مجھ سے بھی بڑی ہو صالحہ، مگر تمہیں سمجھانے کی ضرورت مجھے پیش آتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عقل عمر کی محتاج نہیں ہوتی، تو تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ غصے سے آؤٹ ہوتے ہوئے چینکی۔ یہی کہ تمہیں ایک جوان جہاں لڑکے کے کمرے میں کسی بھی وقت یوں منہ اٹھا کر نہیں آنا چاہیے۔ فراز نے اسے گھورا اور واضح ملامت کی۔ صالحہ کی جیسے آنکھیں سلگ اٹھی۔ اور تم تو جیسے بڑے نیک اور پارسا کام کر رہے ہو۔ اس کے بھڑک اٹھنے پر فراز نے کاندھے چٹکے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، تم فی الفور یہاں سے جاؤ، کیونکہ میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔
فراز کا لہجہ گو کہ انسلٹنگ نہیں تھا، بس اسے صالحہ کی بے پرواہی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کے خیال میں عورت کی یہی بے پرواہی معاشرے میں بگاڑ اور برائی کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتی مرد عورت کی تنہائی میں تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے؟ اسے کبھی اپنی پارسائی کا دعویٰ نہیں تھا، وہ بہرحال فرشتہ نہیں تھا، نہ خود پر اسے کوئی دعویٰ تھا۔ احتیاط بہرحال لازم ہونی چاہیے، مگر صالحہ کو اس کی ڈانٹ میں اپنی توہین کا عنصر نظر آیا، جبھی اس کا برتاؤ اور تلخی دیکھنے والی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو فراز؟ یعنی میں مر رہی ہوں تم پر؟ وہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑی۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، صرف تمہیں یہاں سے جانے کا کہا ہے۔ بہت مہربانی ہوگی، اتنا سا کرم کر دو۔ فراز کے انداز میں تلخی و بیزاری کے ساتھ اکتاہٹ بھی شامل ہونے لگی۔ صالحہ کچھ دیر اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتی رہی، پھر مٹھیاں بھیجتی جھٹکے سے پڑھ کر چلی گئی۔ فراز سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ ساری رات اس نے جا کر بے چینی میں گزاری۔ سیلیبریٹی بننا اس کا اولین خواب تھا، شوبز کا روشن چمکتا ہوا ستارہ۔ ساحر نے اس فیلڈ میں جتنی تیزی سے ترقی و کامیابی حاصل کی تھی، وہ بھی اس کا خواہاں تھا۔ اس فیلڈ میں ساحر ہی اس کا آئیڈیل تھا، اور اب جب کہ ساحر کی نئی بننے والی مووی میں نئے چہروں کی کاسٹ کے لیے آڈیشن کا اعلان کیا تھا، اس سمے مذاق کا نشانہ بننا پڑا۔ خاص طور پر عطر اور آلیان نے مل کر خوب اس کا ریکارڈ لگایا تھا۔ کبھی زندگی میں کیمرے کا سامنا کر کے نہیں دیکھا، اور محترم کردار ہیرو کو ادا کریں گے، وہ بھی ساحر کی مووی میں۔ ہاں ہاں، فراز کا جتنا بھی فشار خون بڑھا، مگر اس نے خود پر کنٹرول ہی رکھا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں زندہ سلامت موجود ہیں شوبز میں، ابھی بنا لو جتنی باتیں بنانی ہیں، پھر تم لوگوں نے ہی آگے پیچھے پھرنا ہے میرے، اور میں نے لفٹ نہیں کرانی۔ وہ انہیں چڑھانا چاہتا تھا، مگر وہ سارے الٹا اسے زج کرنے میں لگے رہے۔ پھر اگلی صبح جب وہ مایوس دل شکستہ اسٹوڈیو سے لوٹا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ناکامی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ آڈیشن میں ناکامی کی وجہ ڈارک کمپلیکشن۔ ساحر نے کہا ہوگا ہمیں فیئر ہیرو چاہیے، ہے نا؟ عطر نے پھر اسے گھیرا اور تاک کر نشانہ لگایا۔ سب ہنسنے لگے۔ بکواس مت کرو تم لوگ، فراز کو آگ لگ گئی تھی۔ یار رنگت تمہاری واقعی شب دجور جیسی ہے، کچھ اور ٹرائی کرو۔ تم ویسٹ انڈیز یا پھر سری لنکا کی کرکٹ ٹیم میں کیوں قسمت نہیں آزماتے؟ شوبز تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عطر نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ وہ سانولا تھا مگر کالا نہیں، لیکن کہنے والوں کی زبان پکڑنے کا فن آج تک ایجاد نہیں ہو سکا تھا۔ فراز کا سارا اعتماد ان لمحوں میں ہمیشہ کی طرح زائل ہو چکا تھا۔ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ وہیں کھڑا تھا جب نبیل نے وہاں جا کر عطر اور آلیان کی اس بدتمیزی کے جواب میں زبانی کلامی دہرائی کی تھی۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ کو ضرورت کیا ان فضول لوگوں کے منہ لگنے کی، بات تک کرنے کی جنہیں تمیز نہیں۔ ان دونوں کے واک آؤٹ کے بعد نبیل اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس پر بھی بے دریغ برس پڑا تھا۔ کیا میرا کلر واقعی بہت ڈارک ہے نبیل؟ معائنے کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہر گزرتے لمحے پھیکا پڑ رہا تھا۔ نبیل نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ آپ کو یہ کمپلیکس کیوں ہے بھائی؟ اچھے خاصے ہیں آپ۔ اچھا یہ بتائیے کیا بنا؟ آپ آڈیشن کے لیے گئے تھے نا؟ نبیل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سائڈ پر دھرا میگزین اٹھا کر ورق گردانی شروع کی اور موضوع بدل دیا۔ کچھ بھی نہیں، آڈیشن نہیں ہو سکا۔ اینڈ ٹائم پر ساحر صاحب کی مسز کی طبیعت خرابی کا فون آیا تو انہیں ادھر جانا پڑ گیا۔ یہ کام پھر التوا کا شکار ہو گیا۔ وہ یاسیت و مایوسی میں گھرا کہہ رہا تھا۔ نبیل نے اس کے بجھے ہوئے چہرے پر نگاہ کی، پھر اس کا کاندھا زور سے دبکا۔ کم آن بھائی، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ نبیل کا سیل فون وائبریٹ کرنے لگا تو اسے اٹھنا پڑا۔ فراز وہیں کاؤچ پر سیدھا لیٹ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے میں زندگی بھر کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکوں گا۔ مایوسی اور نا امیدی نے اس کے اندر پنجے گاڑنا شروع کیے۔ اس وقت وہ بھول گیا تھا ہر کوشش اور محنت کا صلہ ضرور ملا کرتا ہے۔ کوشش و محنت عمل خیر کی ہو یا بد کی، اللہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ ہدایت و توبہ تو ایسی انمول اور خصوصی نعمتیں ہیں جو خدا بنا مانگے عطا نہیں فرماتا۔ جو مانگے نہ، جو چاہ نہ کرے، ایسے ناقدروں کو یہ دولت کہاں ملا کرتی ہے۔ عباس حیدر نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ نگاہ بستر پر نیم دراز عریشہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ گو کہ اس کی نارمل ڈیلیوری تھی، پھر بھی وہ جیسے ان چند گھنٹوں میں ہی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ زرد پڑتی رنگت، آنکھوں تلے گہرے ہوتے ہلکے ریشمی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بھی وہ عباس حیدر کے لیے کل و کائنات تھی۔ کیسی طبیعت ہے عریشہ؟ عباس نے قریب آنے کے بعد بہت محبت سے کہتے اس کے بال سمیٹ کر سائڈ پر کیے۔ عریشہ نقاہت بھرے انداز میں مسکرائی۔ اس کا بڑھایا ہوا خوبصورت پھولوں کا گلدستہ آہستگی سے تھاما۔ آپ نے بچوں کو دیکھا؟ اتنے چھوٹے ہیں دونوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے اٹھاؤں گی انہیں۔ اس کی آنکھیں خوشی کے بے پایا احساس سمیت جگمگا رہی تھی۔ عباس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ ثبت کیا۔ میں تو ابھی اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ جانتا ہوں وہ بہت فیسینیٹنگ ہے، مگر دل کہاں بھرتا ہے اسے دیکھ کر۔ عباس کے لہجے میں محبت کا لو دیتا احساس تھا۔
بے خودی تھی، سرشاری تھی۔ جتنی دیر عریشہ لیبر روم میں رہی تھی اس نے خود کو پل صراط پر محسوس کیا تھا۔ خوف، دھڑکا، وہمہ، وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ اتنا وہمی ہو رہا تھا عریشہ کی خاطر کہ بچوں کی دنیا میں آمد کی خوشی، باپ بن جانے کا الوہی احساس اس خوف کی چادر میں کہیں مدغم ہو گیا تھا، مگر اب وہ ریلیکس تھا۔ لیکن یہ خوشی عریشہ کی صحت یابی کی تھی۔ بچوں کی جانب ابھی ابھی اس کا دھیان آیا تھا۔ عریشہ کے کہنے پر اتنا ہی دیوانہ تھا وہ عریشہ کے لیے۔ یہ لگاؤ، یہ محبت عجب سی جنوں خیزی اور وحشت رکھتی تھی اپنے اندر کی، اس کے آگے اسے کچھ اور سجائی نہ دیتا تھا۔ وہ اس محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ ہر قسم کی قربانی باخوشی دے ڈالی تھی۔ عریشہ اس کے والہانہ پن پر تفاخر محسوس کرتی ہنس پڑی، پھر جیسے ٹھٹکی تھی۔ دیکھیے نا بچوں کو، بہت پیارے ہیں، بالکل آپ جیسے۔ عباس اٹھا اور کاٹ کی سمت آ گیا۔ دونوں برابر لیٹے، کاٹ میں بچے گلابی کملوں میں لپٹے دنیا معافیہ سے بے خبر میٹھی نیند سو رہے تھے، روئی کے گالوں جیسے ملائم اور بے حد معصوم۔ وہ انہیں دیکھتا رہ گیا، پھر جھک کر باری باری دونوں کو پیار کیا۔ ہے نا پیارے؟ عباس، ہمیں رحمت و نعمت اللہ نے ایک ساتھ عطا فرما دی۔ عریشہ کا مدھم لہجہ ممتا سے مغلوب تھا۔ عباس کی آنکھوں میں شرارت اترنے لگی۔ مجھ پر رحم آیا ہے اللہ کو۔ اللہ جانتا تھا میری بیوی کو دوبارہ ایسا مشکل کام کرنا پسند نہیں۔ عباس نے اس کی پریگننسی کے دوران کی بیزاری کو نشانہ بنا کر اسے چھیڑا۔ یہ تمہارے لیے ہے عریشہ، اس خوبصورت تحفے کے جواب میں ایک حقیر سا نذرانہ۔ عباس نے مخملی دل شیپ کیس اس کی طرف بڑھایا، جسے عریشہ نے اشتیاق امیز خوشی سے تھاما اور بڑی بے صبری سے کھولا۔ ہلکی سی کلک کی آواز ابھری۔ اگلے لمحے کیس کا ڈھکن یکدم اوپر اٹھ گیا اور عریشہ کی آنکھیں چندھا کر رہ گئی۔ کیس کے اندر سیاہ مخملی کپڑے کے اوپر ایک نازک سا نیکلس شعاع بکھیر رہا تھا۔ نیکلس کیا تھا؟ پلاٹینیم کا ایک زنجیر تھی جس پر ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے عین وسط میں ہیرے کے بجائے 1.5 انچ کی 3 کڑیاں لٹک رہی تھیں، جن کے آخری سرے پر ایک ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ عریشہ بالکل مبہوت ہو کر اس بیش قیمت جگمگاتے نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ مائی گاڈ، اتنا پیارا! ماں اس کے ہونٹوں سے ستائش اٹھ پھوٹی اور عباس کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ کون؟ نیکلس کے دینے والا؟ اس کے شوخ و شہنگ انداز شرارت بھی سمیٹ لایا۔ عریشہ چونک سی گئی۔ عباس نے اس کی نظروں کا خود پر اٹھنا محسوس کیا اور اپنی شرارت کو تول دیا۔ کیا فیصلہ کرنا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو بہت آسان ہے۔ عریشہ نے کندھے جھٹکے اور نیکلس کو اپنی گردن سے لگا کر دیکھنے لگی۔ تو پھر بتاؤ نا۔ اب اشتیاق اور شوق کا سمندر عباس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ آف کورس نیکلس، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ عباس نے مصنوعی خفگی کے ساتھ منہ لٹکا لیا تھا۔ میں سمجھا تم مجھے کہو گی۔ اگر آپ یہ گفٹ کسی اور لڑکی کو دیتے تو لازماً یہی کہتی، مگر میں آپ کی بیوی ہوں، خواہ سر چڑھانا نہیں چاہتی۔ حسن کی تعریف کر کے وہ ناک چڑھا کر ازلی نخوت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عباس ٹھنڈا پڑا۔ میں کسی اور کو کیوں دوں گا بھلا؟ عباس نے جیسے برا مانا۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا وقت کا۔ اچھا یہ بتائیے یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اگر تمہاری بجائے کوئی اور حسین لڑکی پہنتی تو زیادہ اچھا بھی لگ سکتا تھا، مگر عباس نے شریر انداز میں کہہ کر گویا بدلا چکا ہے، جبکہ عریشہ جھیم کر اسے مکے مارنے لگی۔ عباس نے اس کی جھنجھلاہٹ کو محسوس کرتے اسے تھام کر خود سے لگا کر محبت سے طبقا۔ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو، میری آنکھوں میں تم سے بڑھ کر خوبصورتی اور کہیں نہیں ہے۔ اوکے اوکے، عریشہ نے مسکرا کر آسودگی سے کہا اور اس کے کاندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ شام کا وقت تھا، چائے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ ٹیرس کی گرین پالش کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے اس نے جھک کر نیچے دیکھا۔ بے حد خوبصورت وسیع لان، پورچ کی طرف جاتی سرخ ٹائلوں کی روش، جس کے ایک طرف باؤنڈری وال تھی اور دوسری جانب لان کے ساتھ ہی مردان خانہ تھا، جس کا ایک دروازہ حویلی کی جانب جبکہ دوسرا باہر مرکزی پھاٹک کی طرف کھلتا تھا۔ بابا سائیں سے ملاقات کو آنے والے یہیں سے مردان خانے میں جایا کرتے۔ پھاٹک کے ساتھ الگ سے چھوٹا گیراج تھا، جس کے گول ستونوں سے سبز بیلیں لپٹی ہوئی تھیں، جن سے گہرے آتشی پھول وقفے وقفے سے ٹوٹ کر گرتے تو یوں لگتا جیسے ہوا خوشی میں آنے والوں پر پھول نچھاور کر رہی ہوں۔ کچھ دیر قبل اس نے تایا سائیں اور وقاص کی لینڈ کروز کو یہاں آتے دیکھا تھا اور تب سے بے چین تھی۔ جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ کم از کم اس کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ وقاص کی آنکھوں کی وحشیانہ خوفناک چمک نے اس کا چین و قرار چھین لیا تھا۔ گو کہ اس نے لاریب کو دھمکی نہیں دی تھی، مگر ان نگاہوں کی عجیب سی تلخی اور بے اتنائی جیسے ازخود اپنے ارادے کی غماز تھی، مسلسل سوچنے کے باعث اس کا دماغ شل ہونے لگا تھا کہ آخر امائمہ کو اس انتقام میں بفرے وحشی انسان سے کیسے بچائے۔ یہ بات وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ وقاص کو امائمہ سے محبت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس فیصلے کے پیچھے محبت کا نہیں،
انتقام کا ہی جذبہ پرورش پا سکتا تھا۔ بجو، امیمہ کی مدھم آواز پر لاریب کے اضطرابی کیفیت میں اٹھتے پاؤں تھم گئے۔ اس نے گردن موڑ کر مزمحل نظروں سے امیمہ کو دیکھا۔ آپ پریشان ہیں بجو؟ سوال ایسا تھا کہ لاریب نگاہ کا زاویہ بدل گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی اپنی پریشانی کی وجہ؟ آئی تھنک آپ وقاص کے پرپوزل کی وجہ سے اپسیٹ ہیں۔ مجھے اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ امیمہ کی اگلی بات نے لاریب کی جان مٹھی میں لے لی۔ اس نے خائف ہوتے ہوئے امیمہ کو دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی، جیسے اپنی بات کہنے کو حوصلہ اور ہمت مجتمع کر رہی ہو، اور ہمتیں تو لاریب کی بھی جواب دے گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو بجو، مجھے وقاص پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اچھے لگتے ہیں مجھے۔ لاریب نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر و استجاب کا رنگ بے حد گہرا تھا تو منہ غیر یقینی کے باعث ذرا سا کھل گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آ سکا تھا، پھر جیسے اس کے اعصاب شدید تناؤ کا شکار ہوئے، چٹکنے کے عمل سے گزرنے لگے۔ امیمہ کے چہرے پر جو سرخی تھی وہ گھبراہٹ یا پریشانی کی نہیں، حجاب کی لالی کا دل فریب رنگ تھا۔ لاریب کی آنکھیں جلنے لگیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو بجو؟ وقاص مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں بھی۔ لاریب کو لگا آن واحد میں کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ وہ ساکن کھڑی اپنے سامنے موجود معصوم اور نوخیز نظر آتی امیمہ کو تکتی اس کے چہرے کی شرمیلی مسکان کو فقط چہرے کے ساتھ دیکھتی رہی۔ وقاص محبت کرتا ہے تم سے؟ یہ بات تمہیں کیسے پتا؟ آواز لاریب کے حلق میں پھنس کر نکلی۔ اسے لگا وہ ہاری تو تھی ہی، مگر اب کہ وقاص کی اس گھناؤنی سازش کے باعث چاروں شانے چت گری ہے۔ وقاص نے خود بتایا مجھے، ایک بار نہیں بار بار۔ بجو، وہ کہہ رہے تھے ایمان باجو کے ساتھ اگر ان کی شادی ہو بھی جاتی مجبوری میں، تب بھی وہ خوش نہیں رہ پاتے کیونکہ انہیں شروع سے میں پسند تھی۔ امیمہ دھیمی مسکان کے ساتھ کہہ رہی تھی، جھکی کامتی پلکوں پر حجاب کا بوجھ دھرا تھا، مگر لاریب کے قدموں تلے سے زمین کھسکتی جا رہی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو کر اس کی شہرک کو بھینچنے لگا۔ یہ بات اس نے کب کہی تم سے؟ کیا وہ ملنے آیا تھا تم سے؟ مگر کب؟ امیمہ کے پلکوں کی لرزش لاریب کی آواز میں اتر آئی۔ اس کی آنکھیں اس عجیب سی سچویشن پر بھیگنے لگی۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جی، انہوں نے کہیں فون بھی کرتے ہیں مجھے، اور کئی بار جب یہاں آئے تو میرے کمرے میں بھی مجھ سے مل کر جاتے تھے۔ امیمہ نے گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ لاریب بے جان ہوتی بے ساختہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے اطراف میں سرد ہواؤں کی شریدہ سری تھی۔ ان ہواؤں کی سسکیوں کے ساتھ کوئی اور بھی ماتم کنا تھا۔ کون؟ شاید اس کا دل۔ وقاص نے بہت مہارت سے اپنا داؤ کھیلا تھا۔ ناکامی کے سارے اسرار و رموز کو ذہن میں رکھ کر وہ ہارنے کو میدان میں اترا ہی نہ تھا، مگر اس کا مقصد لاریب سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بچو؟ امیمہ کو اس کی جانب سے تشویش ہوئی تو گھبرانے لگی۔ لاریب نے گہرا سانس بھرتے ہوئے لمحہ بھر کو اس کو دیکھا اور سر کو اثبات میں ہلایا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کا زہر خند لہجہ تھا۔ بجو، مجھے پتہ چلا ہے آپ بابا جان کو فوری شادی سے منع کر رہی ہیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، آپ سے پلیز ایسا مت کیجیے، امیمہ نے قدرے جھجک کر کہا۔ لاریب نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ نہ بھی یہ بات کہتی تو اب اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے ہی شکستہ تھی، مگر وقاص حیدر کی یہ سازش تو جیسے اسے لے ڈوبی تھی، بالکل گھائل کر ڈالا تھا اسے۔ ہر طرف تاریکی تھی، ہولناک سناٹا، امید کی ایک ننھی سی بھی کرن کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، مایوسی اور تھکن ایسی کہ اس کا دل بے انت وحشتیں سمیٹ لایا تھا اور کچھ نہیں سوجا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ امیمہ جا چکی تھی۔ وہ اپنے دکھوں، وہموں، خدشات اور نا امیدی کے احساسات کے ہمراہ تنہا تھی، بالکل اکیلی۔ تو یہ تھی اس کی چوتھی کس، اور بس اور میں کیا کہوں، بس آپ لوگ اپنا دھیان رکھیے، ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ویسے بھی یہ ناول اس میں تھوڑی سی وہ سردی سے ریلیٹڈ ہے تو مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، کیونکہ سردی والی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ناول ہم گرمیوں میں سنتے یا پڑھتے تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔